نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود العظیم اما بعد. معزز سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس وجہ سے ہم سب آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں. معزز حاضرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح حضرت محمد مہدی موعود علیہ السلام دونوں ذوات خاتمین علیہ السلام، یہ دو ذات پر ہمیشہ سے اسلام کے ابتدا سے اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ہجرت کی ابتدا سے اختلاف اور اعتراض، تکالیف اور ان کے خلاف بیانات یا کتب اور رسائل آنا ایک کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہوئے ہیں. بلکہ اتنا بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے تعلق سے بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو اعتراض ہونے سے کبھی بھی یہ خیال نہیں آنا کہ جس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے ان میں کچھ کمی ہو یا خامی ہو یا وہ مشکوک ہستی ہو، بلکہ اعتراض کرنے سے اور عقیدہ مضبوط ہونا. اور یہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے حال رہا ہے، کیفیت رہی ہے، یہ رویہ رہا ہے، یہ ریسپانس رہا ہے مسلمانوں کا. آپ دیکھیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دنیا میں کتنے لوگوں نے کتنے کتب اور رسائل لکھے، کتنے غیر مسلمانوں نے، یہود و نصارہ نے کتنی مخالفت کی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، بظاہر اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اگر کوئی اعتراض کرتا تو بات سمجھ میں آتی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہ دیکھا، شاید اسی لیے اعتراض کیا ہو. لیکن حضور مسجد نبوی میں موجود ہیں، مظہر خدا تعالیٰ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آ کے یہود و نصارہ بحث کر رہے ہیں. ہم آج سوچتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس زمانے میں پیدا کر دیتا، بس جان ہم جو ہے نچھاور کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ آرزو ہوتی ہے. لیکن اس زمانے میں کیسا ہوتا تھا، کئی لوگ آ کے اعتراض کرتے تھے، سوالات کرتے تھے. اور اسی طرح امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذات بھی ہے، وہاں پہ آ کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں. فجر سے لے کے ظہر تک بحث ٹکرار چل رہی ہے. ہم آج سوچتے ہیں کہ ہم امامنا علیہ السلام کے زمانے میں کاش گھر ہوتے تو اپنی ذات کو جو ہے آپ پہ فدا کر دیتے. تو یہ اعتراض ہونا خود ان کی حیات میں بھی ہوا، یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. تو اسی طریقے سے اعتراضات ہوتے آ رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے تا نزول عیسیٰ علیہ السلام جب حقیقت کھل نہ جائے. اسی طریقے سے ہمارے اعتقاد کے خلاف کتب و رسائل لکھنا بھی اسی وقت شروع ہو چکا تھا. الرد جو مکہ سے فتویٰ آیا تھا، شیخ علی مفتری نے جو فتویٰ وہاں سے بھیجایا تو علماء سے، اس کا بھی رد ہمارے پاس کیے ہیں. تو ہمارے خلاف کتب و رسائل آنا اور ہماری طرف سے ریسپانس جانا، رد ہونا، یہ ہمارا تاریخ جو ہے، یہ ہمارا رویہ، ہمارا کردار، ہمارے بزرگوں کی سنت ہے. تو یہ ایک اور ایک جو ہے بے نام بے نشان کتاب آئی ہوئی ہے کہ اس کتاب کا نام عیسیٰ اینڈ مہدی سائڈ بائی سائڈ، پہلو دا پرومسڈ پریئر، نماز موعود، یہ کتاب کا نام ہے. اس میں احادیث کے فوٹو کاپیز ہے اور عربی عبارت بہت زیادہ ہیں، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، رومن انگلش کا ترجمہ بھی ہے، انگلش کا ترجمہ بھی ہے. بہرحال یہ کتاب کے مصنف کا نام تو جو ہے موجود نہیں ہے، شائع کرنے والوں کا نام البتہ جو ہے ٹورڈز اسلام کر کے نام جو ہے، ریفیوٹنگ مہدویت کر کے بھی نام جو ہے موجود ہے، سامنے بھی لکھا ہوا ہے، پیچھے بھی لکھا ہوا ہے، لیکن مصنف کا نام تو جو ہے موجود نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ تحریری کام کر رہے ہیں، اب یہ ٹورڈز اسلام والے جو مہم چلا رہے ہیں، ان میں تو اتنی قابلیت نہیں ہے. ایک حدیث بھی جو ہے برابر ہوا عربی میں اور فارسی، ہمارے امام اسلام کی فارسی ایک
فرمان ایک نقل بھی پڑھ نہیں سکتے، لیکن جس سے یہ کام کروا رہے ہیں، جس سے لکھا رہے ہیں، وہ لوگوں میں بحمد اللہ تعالیٰ ابھی بھی قوم مہدویہ کا ڈر برقرار ہے کہ اپنا نام دینے سے ڈر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں منکر جو ہے میں اسلام پہ جو ہے گستاخی کیا مشیر آباد میں چند ایک ہفتہ 2 ہفتے پہلے، بحمد اللہ تعالیٰ FIR درج ہوئی، الحمدللہ تعالیٰ 2-3 جگہوں سے FIR درج ہوئی، اور کل رات میں اس نے جو ہے YouTube سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیا۔ ایسے بہت سارے چیزیں ہوتے ہیں، ابھی معافی نامہ بھی آئیں گا، بہت سارے چیزیں ہیں، اس لیے بندے کو آج تھوڑا آنے میں لیٹ ہو گئے، مغرب کے بعد وہ لوگ آنے والے تھے معافی مانگنے کے واسطے، لیکن ابھی وہ معاملہ ہوا نہیں۔ بہرحال یہ ایسے اعتراض ہونا اور پھر ان کا جو رسوا ہونا، ان کا معافی مانگنا، ان کا پیٹ دکھا کے دوڑنا، یہ ہمارے زمانے سے جو ہے چلتا آ رہا ہے۔ تو کتاب میں احادیث کے بہت سارے فوٹو کاپیز ہے، احادیث کے جو ہے سکیننگز موجود ہے، اسناد کے اوپر ذکر ہے، لیکن تعجب ہے احادیث کی کئی سارا مجموعہ ہے، لیکن کتاب قرآن کی طرح نہیں کھلتی، الٹا کھلتی، یعنی قرآن کے اپوزٹ جا رہی ہے، احادیث کے بالکل اپوزٹ جا رہی بات ہے۔ تو عربی عبارت، عربی احادیث بہت زیادہ ہیں، آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا آپ کو، جہاں مجھے عربی ہے، فوٹو کاپی سب ہے، لیکن کھلتی اس طریقے سے الٹا، جیسے ہم قرآن کھولتے ہیں یا حدیث صحیح مسلم بخاری کھولتے ہیں ویسا نہیں کھلتی۔ بہرحال ان کا نہج بتاتا ہے کہ سب الٹے ہیں اور الٹے جو ہے طریقے سے جا رہے ہیں۔ بہرحال ان کے جو اعتقاد پہ انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوں گی۔ 360 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، 360 پیجز ہے، اور شائع ہونے کا ڈیٹ وغیرہ تو شاید لکھے ہیں نہیں لکھے پتہ نہیں۔ بہرحال سب سے پہلے جو انہوں جو ہے حدیث لے کر آئے ہیں، صفحہ نمبر 23 صفحہ نمبر پہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے سٹارٹ کیے ہیں پیج وائز، اور ان کی دلیل وائز جو ہے فقیر گفتگو کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ صفحہ نمبر 23 ہے، اس سے پہلے مسند الحارث یہ کتاب ہے، یہ کتاب کی جو ہے انہوں ٹائٹل کاپی، ٹائٹل پیج جو ہے سکین کرے ہیں۔ اس کے بعد اباؤٹ دا آتھر، مصنف کے بارے میں اس کی جو ڈیٹیل لکھے ہیں، حضرت الحارث رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 282 ہجری میں ہوئی ہے، وہ ڈیٹیل یہاں پہ لکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسند کی فوٹو تو نہیں ڈالے، لیکن دوسری جگہ سے جو ہے فوٹو کاپی ڈالے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی بنیاد کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کی جو بنیاد حدیث کو بنائے ہیں مسند الحارث کی، اس کی جو ہے سکین کاپی ان کے پاس نہیں ہے، نوٹ بول کے لکھے ہیں we could not get access to the original manuscript of this book، ان کے پاس ایکسس نہیں ہے۔ بغیر ایکسس کے عقیدہ بنا رہے ہیں، بغیر کتاب دیکھے کے عقیدہ بنا رہے ہیں، تو ان کی جو ہے بنیاد کی مضبوطی کا اندازہ لگائیے آپ۔ سب سے پہلی دلیل ان کی یہ ہے۔ بہرحال چلو آپ کو جو ہے اصل نسخہ نہیں ملا، شاید فیوچر میں مل جائے، بہرحال ملنے نہیں ملنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ 282 ہجری سے آپ کی شروعات ہو رہی دلائل کی، اس سے پہلے ہمارے بزرگ ہمارے آقایاں ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کون ہے اصل میں۔ آپ کی شروعات مسند الحارث سے ہے، اس سے پہلے ہمارے امام بخاری ہیں، اس سے پہلے ہمارے امام مسلم ہیں، اس سے پہلے ہمارے امام احمد بن حنبل بھی ہیں، ان کو چھوڑ دیا اور شروعات کر رہے ہیں مسند الحارث سے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت کے کتب جو دنیا بھر میں مشہور صحاح ستہ کے نام سے، 6 صحیح کتابوں کے نام سے، ان سے یہ ٹورڈز اسلام کا زیادہ کچھ تعلق نظر نہیں آتا۔ اگر اہل سنت کا موقف رکھتے، ان کے عقیدے کے پابند ہوتے، سب سے پہلے صحاح ستہ سے دلیل دیتے۔ بحمد اللہ تعالی ہمارے پورے بزرگ دین کا وہی رویہ، وہی نہج، وہی طریقہ، وہی منہج رہا ہے کہ ہم صحاح ستہ سے، اس کے بعد غیر صحاح جہاں بھی صحیح حدیث ہو اس سے ہم دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی حدیث جو انہوں نے جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں ان سے پیش کی، جو مشہور حدیث ہے، تمام اہل سنت والجماعت جو بھی جو ہے منتظرین امام مہدی کے اسی حدیث کو جو بنیاد بناتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت تو صحیح مسلم سے لے کے آتے، یہ ٹورڈز اسلام گروپ نہ سنی ہے نہ پکا وہابی ہے، یہ ایک نیا ہی عقیدہ، نیا ہی طریقہ لے کے آ رہے ہیں۔ یاد رکھو آپ دیکھیے ان کے سٹارٹنگ ٹائٹل پیج پہ حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام ہے،
اور امام مہدی کو علیہ السلام نہیں. یعنی اہل سنت الجماعت پورے لوگ اہل امام مہدی علیہ السلام لکھتے ہیں، اور یہ امام مہدی کو علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یا شارٹ فارم کا عین بھی نہیں لکھتے. سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ معرفت مہدی سے کون ہیں. ابھی امام مہدی کی ذات کو پہچاننے سے اندھے ہیں ابھی یہ لوگ، کہ علیہ السلام بھی لکھنا مناسب نہیں سمجھو آپ. تو پہلی ان کی جو روایت ہے وہ روایت میں پڑھ کے سناتا ہوں. یہاں پہ انہوں پوری سند لکھے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پوری روایت فرماتے ہیں ینزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرہم المہدی تعال صلی بنا، صلی لنا بھی ہے، یہ ان کی جو انہوں جو پیش کرے صلی بنا ہے. فیقول لا ان بعضهم امیر بعض تکرمت اللہ لحاظل امتی. یہ ان کی عبارت میں پڑھا ہوں، ان کی حدیث مسلم الحارث کی حدیث میں پڑھا ہوں. تو ترجمہ کیا ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پہلے سند پڑھ دیتا ہوں میں. حارث بن ابی اسامہ کتاب لکھنے والے، انہوں روایت کرتے ہیں اسماعیل بن عبد الکریم سے، سیکنڈ نام یاد رکھو آپ. وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم بن عقیل سے، 3 نام ہو گئے. وہ روایت کرتے ہیں عقیل بن معقل سے. وہ وہب بن منبہ سے، 5 نام ہو گئے، یاد رکھو آپ 5 نام. وہ روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب یہاں پہ حدیث آگے بڑھتے کہ حضور نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، ان کے امیر مہدی کہیں گے، امیرہم المہدی کہیں گے آئیے ہمیں نماز پڑھائیے. وہ کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو عزت بخشی ہے اس کے طفیل تم لوگ ایک دوسرے کے امیر ہو. یہ ان کا ترجمہ میں پڑھ کے سنا ہے. اب یہاں پہ ان کا پہلا جو دلیل ہے وہ سن لیے آپ پورا، ٹھیک ہے. 5 نام ہیں وہاں پہ، 5 ناموں کو انہوں نے جو ہے جرح و تعدیل بھی کی ہے. جرح تعدیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اسناد ہوتی ہے، حدیث کے شروع ہوتی پہلے سند رہتی، اسناد رہتی، اس کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متن آتا ہے. تو حدیث کے یہ جز ہوتے ہیں، پہلے سند آتی پھر متن آتا. تو سند کے تعلق سے انہوں پورا تخریج الحدیث علم الرجال سے جو ہے پورے یہاں پہ پیش کرے ہیں. جو پورے جو ہے نامہ یہاں پہ جو ہے پیش کرے. یہ 5 بزرگاں جو روایت کرنے والے ہیں انہوں سکھا ہیں، انہوں عادل ہیں، ضابط ہیں، حافظ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. یہ جاننے کو جو ہے جرح و تعدیل بولتے، کہ ان کو جو ہے جانچنا، صحیح طریقے سے حدیث بھی بیان کرتے ہیں. تو اس کے اپنے علوم ہیں، اس کے اپنی کتابیں ہیں. جیسا کہ اب انشاءاللہ میزان الاعتدال امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تہذیب التہذیب ہے. ایسے بہت ساری کتابیں ہیں جہاں پہ بزرگوں نے ہر ایک بندے کے اوپر کلام کیا ہے. یہ سند سے جب حدیث آتی ہے تو یہ صحیح ہوتی ہے، یہ سند سے جب حدیث آتی ہے تو یہ ضعیف ہوتی ہے. فلاں بندہ جھوٹا ہے، فلاں بندہ عالم الحدیث ہے، سکھا ہے، سچا ہے، عادل ہے، فلاں بندہ منکر ہے، جھوٹا ہے. یہ جو بھی کرتے ہیں اس کو جرح و تعدیل بولتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے انہوں نے جو جھوٹ کا سہارا لیا ہے وہ یہ ہے کہ وہب بن منبہ جو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں. دیکھو صحابی رسول ہے جابر رضی اللہ عنہ، ان کے پاس بہت سارے لوگ حدیث سنتے ہیں آ کے، بہت سارے لوگ، کہیں جو ہے ان کے شاگردین ہوں گے جو حدیث سماعت کرتے ہوں گے. اب انہوں اپنے شاگردوں کو جو ہے بیان کرتے ہیں حدیث. تو ویسی جو ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے کہنے کے مطابق وہب بن منبہ یا منبہ انہوں جو ہے بیان کر رہے ہیں. اب ان کے تعلق سے انہوں جرح تعدیل پیش کرے کہ وہب بن منبہ سکھا ہیں، عادل. کیسا پیش کرے؟ دیکھو یہاں پہ میں علماء کیا، دیکھو یہ کوئی تقریر یہ وہ طریقے سے کر کے واہ بولنے کی نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے علمی معاملات ہے پورے. تو غور سے جو ہے دیکھنا ہے، بات کو سمجھنا رہتا آپ، ٹھیک ہے. یہاں پہ میں جو ہائی لائٹ کیا ہوں، یہاں پہ انہوں کیا لکھے؟ دیکھو وہب بن منبہ کے تعلق سے کیا لکھتے ہیں کہ فرماتے امام ذہبی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سٹارٹ کر رہے امام ذہبی جلد نمبر 4 میں کہ وہ طبقہ تابعین کے بڑے علماء میں سے ایک تھے. وہ حضرت وہب کیا تھے؟ طبقہ تابعین میں سے تھے، بڑے علماء میں سے ایک تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری زمانے میں پیدا ہوئے تھے، سکھا اور معتبر سمجھے جاتے تھے. انہوں نے کثرت سے روایت کی. یہ ہے میزان الاعتدال
یہاں آپ کے سامنے ہے میزان الاعتدال، امام ذہبی رحمۃ اللہ، تو میں اسلام سے پہلے کے بزرگ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو میں سب اسکرین شاٹ وغیرہ سب آتا اللہ چاہا تو یہ امام ذہبی کی میزان الاعتدال، وہاں سے جو انہوں پیش کرے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 352، وہاں سے انہوں جو ہے پیش کرے ہیں، اور ہے میزان الاعتدال یہاں پہ، وہاں پہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو میں بھی آئے گا، تو وہاں پہ انہوں کیا چوری کرے پہلے بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، سکیننگ بھی ڈالیں گے، سکیننگ میں انشاءاللہ تعالیٰ سب صحیح سمجھ میں آتا، یہاں پہ دکھانے سے جو ہے زیادہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو میزان اعتدال میں سب سے پہلے جو ہے وہب بن منبہ، امام ذہبی کی وفات کب ہوئی؟ 748 ہجری، میں اسلام سے پہلے کے بزرگ کی کتاب ہے جرح و تعدیل کی، سب سے پہلے انہوں نے کیا لکھے غور سے سنو، وہ طبقہ تابعین کے بڑے علماء میں سے ایک تھے، کون؟ حضرت وہب۔ دیکھو اپن جرح و تعدیل کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعین سے آقا بزرگ ہے، اپن ان کے اوپر کچھ کا نام نہیں کر رہے، ان کی ذات پہ ہم تابعین کے سامنے جو ہے ادب زانو ادب طے کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے، ان کا ادب احترام سب ہے، لیکن کس طریقے سے چوری کرے؟ دیکھو الفاظ شروع ہوتے ہیں ان کے، وہ طبقہ تابعین کے بڑے علماء میں سے ایک تھے۔ حقیقت میں امام ذہبی تو اس طریقے سے شروع کرتے ہیں، کیا شروع کرتے ہیں؟ یہ قصہ نقل کرنے والا شخص ہے، آگے اور تابعین کے بڑے علماء میں سے ایک ہے، انہوں کیا کرے چوری؟ پہلے کے الفاظ کو چھپا دیے، پہلے سینٹنس کو حذف کر دیا گیا۔ الحمدللہ تعالی ہمارے آقا نے میں اسلام میں سکھایا، نہ قرآن میں حذف ہے، نہ ہم جو حذف کو مانتے ہیں نہ حذف کرتے ہیں، جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو پہلا لفظ جو ہے کیا ہے امام ذہبی کا؟ یہ قصہ نقل کرنے والا شخص ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں تابعین کے بڑے علماء میں سے ایک ہے، یہ سکھا تھا، مانتے ہم سکھا سچا تھا، لیکن اس نے یہ بھی حذف، اڑاؤ، جو برے چیزیں ہیں اڑا دو، اپنی حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے واسطے راوی کے برے حالات کو چھپا دو، کیونکہ ہم بھی برے، وہ حالات بھی برے، ہماری برائی ظاہر ہو جاتی۔ تو کیا لکھ رہے ہیں آگے؟ سچا تھا مان لیے ہم، لیکن اس نے اسرائیل کی کتابوں سے بہت زیادہ روایت نقل کی، تو ان کی ذات پہ نہیں جانا ہے، انہوں کیا بولے وہ دیکھ رہے اپن، بہت سارے نقل کیے، صرف فلاس نے اس کو ضعیف قرار دیا، کسی نے جو ہے علماء میں سے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ ایک جماعت نے اسے سکھا قرار دیا، مانتے ہیں ہم سکھا ہے، لیکن پہلا تمہاری چوری پکڑے گئی کہ تم کس طریقے سے جو ہے الفاظ کو اصل چھپا دیے ہیں۔ تو انہوں کیا کرتے تھے؟ قصے کی طرح اسرائیلی روایت کو جو ہے پیش کر کے کہانی کی طرح کہ لوگوں کو انٹرسٹ آنا پڑا، جو بھی معاملات تھے اس وقت پہ، تو انہوں جو اس طریقے سے، اس لیے الفاظ پہلے یہ شروع کرے یہ قصہ نقل کرنے والا شخص ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ چھپا دینا ان کا، پھر اس کے بعد وہی روایت کے نیچے البانی کیا لکھا ہے؟ انہوں تو دعویٰ کرے، کیا دعویٰ کرے ہیں کہ پہلی حدیث the following حدیث is صحیح authentic، پہلی حدیث کے نیچے لکھے، لیکن کون اس کو صحیح بولے اس کا اظہار انہوں نے نہیں کیا، کس نے اس کو جو ہے حدیث کو صحیح بولا؟ البتہ البانی ان کا عالم سعودی کا نیچے لکھتا ہے وقد عِلَّ بالانقطاع بین وہب و جابرین، کیا؟ اور انہوں نے یعنی علماء نے کون کون؟ ابن معین اور دوسرے علماء نے وہب اور جابر رضی اللہ عنہ کے درمیان انقطاع کو ثابت کیا ہے، انقطاع کا اعلان کیا ہے کہ دونوں کی ملاقات ہوئی ہی نہیں۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت وہب کی ملاقات ہوئی ہی نہیں، یہ انہوں ابھی بول رہے ہیں، ابھی آگے جاری بات۔ تو یہ وہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک رسالہ پہنچا تھا، ایک کتاب پہنچی تھی، جو بھی پہنچی تھی لکھے ہوئی، تو انہوں وہاں سے پڑھ کے بیان کرتے تھے، بعض علماء کا یہ کہنا ہے۔ اب اس کے بعد البانی کیا کر رہے ہیں؟ اب اس روایت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بلیغ لمبی گفتگو ہے، اس نے فلاں کہا، انقطاع ثابت نہیں ہے، جو علماء نے انقطاع کو ثابت کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو۔ یعنی میرا فقیر کا بولنے کا منشا کیا ہے؟ جس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے تم کو اتنی دقیق، اتنی طویل گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ رہی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سند میں کچھ نہ کچھ شک و شبہ ہے، حندادن اس کو صحیح کہنا جائز نہیں ہے۔ ابھی بہت سارا کلام کرنا ہے راویوں کے اوپر، لیکن اصل تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنیکشن ہے،
کس کا؟ حضرت وہاب کا. وہی ہم جو ہے گفتگو کر لیے. اب اس کے بعد آگے اب ہم جس حدیث کو مانتے ہیں واقعہ ایک ہی ہے. فینزل عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. نازل ہونے کا واقعہ تو ایک ہی ہونے والا ہے، بار بار تو نزول نہیں ہوگا. اب روایت بھی وہی ہے. اب دیکھیے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی اصل روایت کو میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم آپ کے سامنے ہے، یہ صحیح مسلم ہے جلد نمبر 1. اس میں جو ہے حدیث نمبر 393 ہے اصل روایت. اور جو اہل سنت الجماعت سے صحیح جس کا تعلق رہتا، جیسے کہ مہدویوں کا ہے بحمد اللہ تعالی، پہلے صحاح ستہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس. کیا دیکھتے بھائی؟ صحاح ستہ دیکھتے. بخاری دیکھتے، مسلم دیکھتے، ابو داؤد دیکھتے، ترمذی دیکھتے، نسائی، ابن ماجہ. پھر اس کے بعد مسند احمد بن جو بھی بزرگ ہیں جن کے علماء محدثین کتابیں اہل سنت سے متعلق کتابیں ہیں، ان کتابوں کو دیکھ کے ہم اعتقادات بیان کرتے ہیں. اعمال، فروعیات ہو، عملیات ہو، اعتقاد جو بھی ہو. تو سب سے پہلے صحیح مسلم کی حدیث ان کو لینا واجب تھا. یہی حدیث فینزل عیسیٰ ابن مریم کی حدیث کو صحیح مسلم سے بھی لیا جا سکتا تھا، لیکن ان کا عقیدے کا بطلان وہاں پہ ثابت ہو جاتا، اسی لیے انہوں نے اس کو حذف کیا. امام بخاری کی وفات 256 ہجری، امام مسلم کی وفات 261 ہجری، امام حارث کی وفات 282 ہجری. اس سے پہلے کے محدثین جس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ زیادہ معتبر ہوتی ہے بعد کے آنے والے محدثین سے. تمہارا اسلام 282 سال کے بعد شروع ہو رہا، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو رہا ہے. تم دلیل وہاں سے لے رہے ہیں، کتاب کی ابتدا کر رہے ہیں تم مسند الحارث سے. دیکھو ان کے حدیث، ان کے جو ہے اعتقاد میں جو ہے کس طریقے سے باطل جو ہے گھس چکا ہے. دیکھو آپ، تو میں وہی حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، صحیح مسلم میں ہے، یہی وہ روایت ہے. جو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مسلم شریف کھول کے دیکھ سکتے ہیں. ہماری جو سند ہے امام مسلم رحمۃ اللہ جو پیش کرے ہیں وہ بھی جو ہے آپ دیکھیے. حدثنا الولید بن شجاع وحارون بن عبداللہ وحجاج بن شاعر قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جریج قال اخبرنی ابو زبیر. یہ ابو زبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں اب بیان کر رہے ہیں کس سے؟ جابر رضی اللہ عنہ. کس طریقے سے؟ انہو سمع، سنا ہے. کیا سنا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ کس نے؟ ابن زبیر نے ڈائریکٹ سنا ہے. اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کو بعض علماء نے بخاری کے برابر بھی کہا ہے، بعض تو امام بخاری سے زیادہ ہی بتا دیے، لیکن اکثریت امام بخاری کی صحیح کو زیادہ معتبر مانتی ہے. تو امام مسلم کی جو سند ہے ابن زبیر سے روایت ہے کہ رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب جابر رضی اللہ ڈائریکٹ سنے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ یقول. اب پوری حدیث سنو. انہوں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ڈنڈی مارنا ہے. نوجوان جو بچے جو ہے جو نہیں معلوم ہے ان کو جو ہے انگلش ٹرانسلیشن ہونا، رومن ہونا، جلدی پڑھ لیتے آ رہے ہیں، کتاب کے تھوڑے کلرفل فوٹوز بھی دیکھ لے تو جا رہے ہیں صحیح ہے صحیح ہے سمجھ جاتے. ارے شرم آنی چاہیے تمہارے کو، ٹورڈز اسلام کو جو ہے شرم آنی چاہیے. پہلے ٹورڈز حدیث تو ہو جاؤ. ارے اتنی بڑی روایت کو آپ جو ہے اتنا چھوٹا لکھتے ہیں. اس کا سیاق سباق کہاں ہے؟ اوپر کا حصہ کہاں ہے؟ کہاں سے شروع ہو رہی؟ کیا آ رہی؟ ارے کوئی بندے کو دین پیش کر رہے آپ، شرم ہے آپ کو؟ اصل حدیث کو جو ہے جب بیان کرتے پوری بیان کرنا حدیث، ڈنڈی نہیں مارنا ہے. یاد رکھو کسی بھی چیز میں. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتا ہے یقول لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامت. قال، اب پھر فرماتے ہیں فینزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرہم، فیقول امیرہم مسلم میں فیقول امیرہم، وہاں پہ کیا ہے؟ فیقول امیرہم المہدی. امام مسلم کے پاس کیا ہے؟ فیقول امیرہم. اصل روایت میں امیرہم ہی ہے. اتنے نوجوانوں کو نہیں معلوم، امام مسلم کی روایت میں امیرہم ہے، صرف امیرہم. انہیں جو لے کے آیا ہے وہ امیرہم المہدی سے لے کے آیا ہے. جہاں سے جو ہے موضوع الفاظ داخل ہو گئے وہاں سے ان کا موضوع عقیدے کی ابتدا ہو رہی. تو بیان کرتے ہیں
قال فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم تعال صلی لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمۃ اللہ حاذی الامہ. یہ حدیث ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت لے کے آنا. ترجمہ سنیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا, ہمیشہ حق کے لیے یقاتلون علی الحق, حق پر لڑتا رہے گا, قیامت تک حق پر قائم بھی رہیں گا. ظاہرین الی یوم القیامت, حق پہ رہیں گا قیامت تک. ماشاء اللہ تعالیٰ سے کئی اعتقادات ثابت ہوتے اس سے. ایک گروہ لڑیں گا, کس کے ساتھ لڑیں گا؟ ناحق کے ساتھ, قیامت تک. یہ لوگ کہتے ہیں مہدی آئے تو پورے ناحق ختم ہو جاتا. رسول اللہ فرمانے قیامت تک حق اور ناحق دونوں ہوں گے, اور یہ ایک گروہ رہیں گا میری امت سے جو لڑتا رہے گا ہمیشہ. یہ نیا جو ہے ایک عقیدہ لے کے آئے, نیا عقیدہ, پورے مسلمان ہو جائیں گے دنیا بھر کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے مبارک دور میں یہ پاسبل نہیں ہوا. کیا تمہارا اعتقاد میں اسلام تمہارے امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے کیا؟ کیا قرآن مجید جو چیز نہیں کر سکی, اللہ نے نہ چاہا ہو, وہ تمہارے امام مہدی آ کے کر دیں گے؟ وَلَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ, یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لیں گے. سورہ یاسین کی ابتدائی آیت میں. تو قیامت تک حق پر قائم رہیں گے, یاد رکھیے عبارت, اور ثابت رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. مسلمانوں کا امیر, ترجمہ اتنا سے دیکھو مسلم شریف میں, مسلمانوں کا امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا آئیے نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں, تمہیں میں سے بعض کی امامت کریں گے, تمہیں میں سے بعض کی امامت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے یہ ہماری امت کی جو اعجاز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی وجہ سے. یہ روایت پوری آپ کے سامنے جو مسلم شریف کی رکھ دی گئی. تو ان کی سب سے پہلی چوری یہ ہے, مسند الحارث کی حدیث 282 ہجری میں متوفا ہے حضرت, ان کی کتاب سے جو بغیر کتاب کو دیکھے. یہ بڑا تعجب خیز ہے کہ کیسے علماء ہیں پتہ نہیں, ان کا علم کی بساط کہاں تک ہے, ان کی علم کی رسائی کہاں تک ہے, بغیر کتاب کو دیکھے, اس کا فوٹو کاپی کچھ بھی نہیں, بس حدیث کو جو ہے روایت کر دینا ہے, غلط عقیدے کو جو لوگوں تک پہنچا دینا ہے. معصوموں کو جو ہے جس کو نہیں معلوم اعتقادیات کیا ہے, تحقیق نہیں کرتے, ان کو بھٹکانے کی پوری کوشش کرنا ہے. اب آگے بات سنیے. یہ روایت ایسی ہمان روایت, واقعہ یہی ہے. سب سے پہلے امام مسلم سے سن لیے آپ, 261 ہجری متوفا ہے انہوں. یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سنن ترمذی, امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی حدیث کو روایت کرے کتاب الفتن میں. ایسے ہی معنی صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, اور حدیث نمبر 2229 ہے. اور یہی ہم معنی روایت امام ابو داؤد کتاب الجہاد میں عمران بن حسین سے روایت فرمائے, حدیث نمبر 2484 ہے. 3 یہی روایت ہم معنی, ایسی ہم معنی روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام بخاری سے بھی اوپر کے بزرگ, ابھی آگے ڈیٹس وغیرہ سے جو انشاءاللہ بات کریں گے, انہوں جو ہے اپنی مسند میں جو لے کے آئے چین دیکھو اس کی. حدثنا موسیٰ حدثنا ابن لہیعہ عن ابی زبیر عن جابر رضی اللہ تعالی, یہاں پہ بھی ابی زبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے, اور جابر رضی اللہ تعالی جو مسند احمد کی روایت ہے. اور پھر وہی کتاب میں اگلی الفاظ میں حدیث نمبر 14777 امام احمد کی روایت کیا ہے الفاظ, فیقول امیرہم تعال صلی بنا. امام احمد بن حنبل کے پاس بھی کیا ہے, امیرہم ہے, امیرہم المہدی نہیں. پورے 5 بزرگوں کے پاس وہ امیر سے مراد مہدی ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. جو ائمہ اسلام ہے, محدثین اسلام ہے, ان کے پاس, مجتہدین اسلام کے پاس امیرہم ہے صرف, المہدی کا لفظ ہی نہیں وہاں پہ. اور یہ روایت وہی مسند احمد میں حدیث نمبر 15194 15,000 کے بعد یہ سند کے ساتھ ہے, حدثنا حجاج قال ابن جریج اخرجنی ابو زبیر انہ سمع جابر بن عبداللہ رضی اللہ. دیکھو آپ مسند احمد میں 2-3 بار آ گئی روایت, ابو داؤد میں آ گئی,
سنن ترمذی میں آ گئی اور مسلم میں آپ سنے ہیں، کہیں بھی المہدی کا لفظ ہے ہی نہیں. یاد رکھیے. سب سے پہلے آپ یہ سنیں، اس کے بعد صحیح حدیث. اب انہوں جو حدیث کے صحیح ہونے کا ایک دعویٰ کیا ہے. صحیح حدیث کیا ہوتی، پورے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے. اس سے پہلے بھی اسی منچ سے جو ہے بات ہوئی تھی احادیث کے اوپر. آپ کو جو معلوم ہونا، حافظ ابن صلاح جو امام ہے محدثین کے اور ایک بہت بڑے جو ہے ائمہ حدیث سے ہیں، سن وفات 643 ہجری ہے. 643 ان کا دعویٰ کیا ہے حدیث صحیح ہے. تو حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں حدیث صحیح کس کو بولا جاتا ہے. اصول حدیث میں اس سے پہلے گفتگو ہوئی تھی، تو انہیں کیٹیگری پتہ ہے. سب سے پہلے فاولها صحیح اخرج البخاری و مسلم جميعا، وثانی صحیح انفرد به البخاری عن مسلم، الثالث صحیح انفرد به المسلم عن بخاری، الرابع صحیح على شرائطهما لم يخرجاه، الخامس صحیح على شرط البخاری لم يخرجه، السادس صحیح على شرط المسلم لم يخرجه، السابع ساتواں صحیح عند غیرهما وليس على شرط واحد منهما. یہ ابن صلاح کے مقدمہ، ابن صلاح مشہور کتاب ہے اصول حدیث کے اوپر. تو انہوں لکھ رہے ہیں صحیح حدیث کی اقسام ہے. سب سے پہلی قسم وہ ہے جو پوری امت اس کو مانتی، پورے جو علمی فیلڈ کے ہیں اہل سنت جماعت سے ہے، یہ بات کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. حافظ ابن صلاح کے جو اصول حدیث بیان کرے، سب سے پہلے انہوں نے الفاظ بول رہے ہیں، پہلی قسم وہ صحیح حدیث ہے جس کی بخاری اور مسلم دونوں نے تخریج کی ہو. جس حدیث کو امام بخاری نے تخریج کر دیا اور جس حدیث کو امام مسلم نے تخریج کر دیا، وہ دنیا کی سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے. سیکنڈ، دوسری قسم وہ ہے جس کو تنہا امام بخاری نے روایت کیا ہو، یعنی امام مسلم نے نہیں کیا لیکن صرف تنہا امام بخاری نے روایت کیا. وہ حدیث دنیا کے سب سے نمبر سیکنڈ کیٹیگری میں آتی کیونکہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. تیسری قسم وہ صحیح حدیث ہے جس کو تنہا جس کو مسلم نے روایت کر دیا ہے، وہ تیسری سب سے ہائیسٹ لیول کی جو ہے صحیح حدیث میں آتی ہے. چوتھی قسم وہ جو ان دونوں کے شرط کے مطابق صحیح ہو، جس کی تخریج ان دونوں نے نہ کی ہو. اب ان دونوں کے شرائط بہت سارے ہیں، وہ شرائط پر کوئی حدیث صحیح اتر رہی، کہیں بھی وہ حدیث ہو، وہ چوتھی لیول پہ آ جاتی. پانچویں قسم وہ جو صرف بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہو اور بخاری کی کتاب میں اس کو جو ہے درج نہ کیا گیا ہو، صرف بخاری کی شرائط پہ کوئی حدیث اگر صحیح اتر رہی. دیکھ رہے ہیں امام بخاری امام مسلم کیا بڑا مقام ہے امت میں. ایک روایت ان کے جو اصول ہے، شرائط ہے، اس کے اوپر اگر کوئی حدیث اسناد اتر رہی صحیح تو وہ حدیث صحیح ہو جا رہی. پانچویں وہ جو صرف بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہو، بخاری نے تخریج نہ کی ہو. چھٹی وہ جو مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہو اور مسلم نے اس کی تخریج نہ کی ہو. اور ساتویں وہ جو بخاری مسلم کے علاوہ ان کے نزدیک صحیح ہو، دونوں میں سے کسی کی شرط پر نہ ہو، دوسروں کی شرط پہ جو ہے صحیح ہو رہی، تو ساتویں قسم آ رہی ہے. ہمارا اعتقاد کتنا ہائیسٹ لیول کا ہے دیکھو، ہمارا استدلال کتنا اوپر کا لیول کا ہے. دیکھو آپ کہ ہم امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے استدلال کر رہے ہیں، ہم سیاستہ کی کتاب سے استدلال کر رہے ہیں، اور انہوں جا کے نیچے کے طبقے سے استدلال کر رہے ہیں. شرائط حدیث میں آگے مقدمہ ابن صلاح میں حافظ ابن صلاح لکھتے ہیں کوئی حدیث صحیح ہونے کے واسطے شرائط کیا ہے. اب تو لکھے اما الحدیث الصحیح فهو الحدیث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن عدل ضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا الى اخر. یہ بھی کنٹینیو ہے. تو یہاں پہ بیان کرتے ہیں حدیث صحیح وہ باسند حدیث کو کہا جاتا ہے جس کی سند متصل ہو اور عادل و ضابط شخص سے عادل و ضابط شخص نے ہی نقل کیا ہو. ایک عادل و ضابط شخص سے دوسرا عادل و ضابط شخص نقل کر رہا ہے، اس کی سند آخری تک موجود ہے، درحال ہے کہ وہ حدیث نہ تو شاذ ہو، وہ حدیث نہ شاذ رہنا اور نہ معلل رہنا. یہ ان کے الفاظ ہے حدیث کو صحیح ہونے کے. اب آخری دو جملے آپ کو سمجھانا ہے کہ 5 شرائط انہوں بیان کر دیے: سند کا متصل ہونا، راوی کا عادل ہونا، راوی کا ضابط ہونا، حدیث کا شاذ سے شذوذ سے پاک ہونا،
حدیث کا کسی بھی باطنی علت سے محفوظ ہونا. تو ہم کو ایک ہی جگہ گفتگو کرنا ہے, وہ ہے شاذ. کیا ہے وہ؟ شاذ. جمع اس کی شذوذ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے راوی, ایک راوی, سمجھ گئے نا, راوی اسناد میں جو بھی نام رہتے ہیں اور راویوں کے نام رہتے ہیں. ایک راوی جب بیان کرے تو اپنے جیسے, ایک راوی جب بیان کرے تو اپنے جیسے یا اپنے سے سکھا راوی, ہے یا اور بڑا راوی, اپنے سے زیادہ سکھا راوی کی مخالفت نہ کرے. اگر مخالفت کر رہا ہے وہ راوی تو یہ حدیث کیا ہو جاتی؟ شاذ ہو جاتی. اب وہ حدیث صحیح کے درجے پہ نہیں آ سکتی, مشکوک ہو جاتی, تھوڑا سا نیچے کے لیول پہ آ جاتی. ٹکرا رہی نا بھائی دوسرے راوی سے, وہ راوی کے الفاظ الگ ہو رہے ہیں. یعنی اب آپ سمجھیے, ہم جو ابن زبیر ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہم بات کر رہے ہیں, وہ آپ کو سمجھانا ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں اور ہمارا جو ہے منشا کیا ہے. دیکھو آپ ان کے, اور سے سنیے بات, اب میں جو ڈھونڈ رہا تھا اللہ نے جو ہے دکھا دیا. ان کے راوی وہب جو حضرت جابر سے روایت کر رہے ہیں, ان کے تعلق سے میزان الاعتدال میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلے الفاظ یہ ہے کہ یہ مشہور قصہ گو ہے, قصہ نقل کرنے والا ہے. ہم جو ابن زبیر ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ابن زبیر سے جو ہم روایت کر رہے ہیں, حدیث بیان کر رہے ہیں, اس کے تعلق سے میزان الاعتدال میں امام ذہبی پہلا لفظ لکھتے ہیں, پہلا شروعات کرتے ہیں کہ یہ حافظ الحدیث ہے. تمہارے قصہ نقل کرنے والے ہمارے حافظ الحدیث سکھا راوی. اب بولو آپ, جس سند کو امام مسلم نے روایت کر دیا اور یہ سند میں ایک راوی کی روایت امام مسلم سے ٹکراتی ہے تو یہ شاذ سے پاک نہیں ہو سکتی. جا کر امام مسلم کی سند سے ٹکرا رہی تمہاری روایت, تو تمہاری روایت شذوذ سے پاک نہیں ہے. ہمارے امام حضرت ابن زبیر جو روایت کر رہے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان کے تعلق سے اور چیزیں لکھے ہوئے ہیں. بیان کیا گیا کہ جب جابر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں پورے لوگ بیٹھتے اور حدیثیں سنتے, اور جب باہر نکلتے جتنے لوگ حدیث سنتے اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کو روایتیں یاد رہتی تو ابن زبیر کو یاد رہتی. میزان الاعتدال میں ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں بہت سارے علماء کرام نے اس کو جو ہے جرح و تعدیل کی, ان کی تاریخ میں ان کی صحات, ان کے عادل ہونے پر جو ہے بیان کیا. اب آپ بولیے کس کی روایت زیادہ معتبر؟ یہ سب کلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کلام اتنا ہی کافی تھا. آپ کی روایت امام مسلم کی روایت سے ٹکرائے, امام مسلم کی روایت سے ٹکرائے, پہلی شرط وہاں بھی ٹوٹ جاتی. اب اس کے بعد دیکھیے جو حدیث کے مشہور کتابیں ہیں, جو حدیث کے مشہور کتابیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں نمبر وائز. ذرا بیٹھ جائیے, ذرا پلیز سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ. جو حدیث کے مشہور کتابیں ہیں جو علماء حدیث نے بیان فرمائے ہیں, سب سے پہلے ہمارے پاس تو بچہ جانتا سب سے زیادہ معتبر حدیثی کتاب کون ہے, ہوتے امام بخاری کی ہے, بولتے بحمدللہ تعالی. ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے, حضرت عالم باللہ نے سکھایا ہے, منتجب الدین جنید رحمۃ اللہ نے سکھایا ہے, بزرگوں نے سکھایا ہے ہمارے. سیکنڈ نمبر پہ کون سی کتابت تو کہتے ہیں امام مسلم کی کتابت, تو وہی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. سب سے پہلے صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابو داؤد, سنن ترمذی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, سیاستہ ہو گئی, موطا امام مالک حالانکہ پرانے بزرگ ہے, صحیح ابن خزیمہ, صحیح ابن حبان, سنن دارمی, سنن دارقطنی, مسند ابو داؤد طیالسی, پھر مسند شافعی, پھر مسند احمد بن حنبل. 14 ہو گئے. 15واں ہمارا نمبر پہلے امام بخاری امام مسلم میں آ گیا, تمہارا نمبر 15ویں کتاب میں مسند حارث آ رہی ہے. مشہور کتابوں میں تم جم کرے تو 15 کتابوں 14 کتابوں کی چھلانگ لگائے تم سیدھا, اور کیا بول رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. 14 کتابوں کو چھوڑ دیے تو
ہمارے پاس اسی لیے بولتے ہیں سلسلوں سے جڑے ہوئے رہنا. ہمارے پاس کڑیاں ہیں میں اسلام تک, وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, جن کے پاس نہ کڑیوں کا تصور نہ سلسلوں کا تصور, وہ اس طریقے سے جو ہے بلی بن کے رہتے, چھلانگ لگاتے رہتے. لٹرلی ایسی چیز, مذاق میں نہیں ہے, واقع میں ایسی چیز. 282 ایئر سیدھا جمپ کرنا اسٹارٹنگ میں تعجب خیز. بہرحال اب صفحہ ہو گیا, پہلے حدیث پہ کلام ہو گیا. لاسٹ میں اس حدیث کے اوپر تھوڑا سا گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ رہتی ہے. صفحہ نمبر 27 پہ, صفحہ نمبر 27 پہ اب جو ہے دوسری انہوں جو روایت لے کے آئے, الاربعون حدیثاً فی المہدی, حضرت امام اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی کی روایت کی کتاب ہے. 40 حدیثیں امام مہدی کے تعلق سے. 27 پیج نمبر ہے, 25 پہ جو ہے فوٹو کاپی ہے کتاب کا, انہوں جو ڈالے ہیں. 26 پہ مصنف کے بارے میں لکھے ہیں کہ حضرت اصفہانی رحمۃ اللہ کی وفات 430 ہجری میں ہوئی. 430. اب روایت لے کے آئے, دیکھو کیسا روایت لے کے آئے, دیکھو سمپل طریقے سے, وہ بھی اربعون کتاب سے بھی نہیں ہے, یہ روایت ہے. ہاں یہ روایت لے کے آئے, عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ سند نہیں, کچھ بھی نہیں, خالی اربعون امام اصفہانی کی وفات 430 میں ہوئی. روایت لے کے آگے فیقول امیرہم المہدی بول کے لا لیے. اب یہ کتاب امام اصفہانی کی بھی فوٹو نہیں ہے, یہ کتاب کی امام اصفہانی کے رسالے میں چند صفحات کی کتاب ہے خالی. وہ فوٹو کاپی کون سی ڈالے, 440 پیج نمبر کی فوٹو کاپی ہے. کیا 440 پیج نمبر. معلوم یہ ہوتا ہے الاربعون یہ کتاب کی بھی جو ہے اسکین کاپی نہیں ڈالے ہم, یہ کتاب کی بھی اسکین کاپی نہیں ہے, خالی فوٹو اوپر ٹائٹل کی ڈال دی ہے. اصل اندر عبارت کیا ہے, سند کیا ہے, کون کیا کلام کرا, صحیح ہے ضعیف ہے, کچھ بھی نہیں. سیدھا حدیث لکھ دو, وہ فوٹو کاپی ڈال دو. عام لوگوں کو جو بھٹکانے کی کوشش کرو. اب ان کی وفات کب ہوئی, 430 ہجری. اب انہوں جو ہے پہلے نقل کب کرے ہیں, انہوں 282 میں, وہاں سے چھلانگ لگائے ہیں 430, ٹوٹل 150 سال کی چھلانگ لگائے, 150 سال کی چھلانگ لگائے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خیر القرون جو تھا, اچھا زمانہ جو تھا, جو خلافت راشدہ کا 30 سال تھے, اس کے بعد تابعین کا زمانہ تھا, تابعین کا زمانہ تھا, سب ختم ہو جاتا 150 سال میں. انہوں یہی 150 سال کی جمپ لگا دیے. مستند حارث کے بعد ان کے ہماسر علماء کی نہیں, محدثین کی نہیں, ان کے 10 15 20 سال کچھ بھی نہیں, 150 سال کے بعد جو ہے سیاہ روایت کر کے حدیث لے کے آئے ہوں. یاد رکھو آپ. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, جس سے پہلے بتایا ہوں کہ امام احمد بن حنبل کی وفات 241 ہجری میں ہوئی ہے, پھر امام مسلم کی وفات 261 ہجری میں ہوئی ہے, پھر امام ترمذی کی وفات 279 ہجری میں ہوئی ہے, پھر امام ابو داؤد کی وفات 275 ہجری میں ہوئی ہے. ہمارا تسلسل دیکھو, ان کا تسلسل دیکھو آپ. ہمارا تسلسل 241 مسند ہے, احمد بن حنبل سے لے کے آئے اوپر کے بزرگ, پھر امام مسلم سے لے کے آئے, پھر امام ترمذی سے, پھر امام ابو داؤد سے. تو اس طریقے سے جمپنگ جیکس نہیں کرنا, یہ حدیثوں میں جو ہے جائز نہیں ہے, ایکسرسائز میں جائز ہے, لیکن یہ حدیثوں میں دینی معاملات میں ہرگز جائز نہیں. پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 29 پہ ابھی حدیث پہ جو کلام نہیں ہے, وہی حدیث کو لکھ دیے, ترجمہ لکھ دیے جھٹاجھٹ, اردو رومن انگلش لکھ دیے, ان کا کام ہو گیا. سمجھ رہے ہیں نا, اتنا آسانی سے نہیں ہوتا بھائی صاحب. آپ قوم مہدویہ سے لگا لیے ہیں آپ, یہاں پہ ہر چیز کی جو ہے اندر آؤ قوم مہدویہ معلوم ہوتا, یہاں ہر چیز دیکھی جاتی صاحب. سمجھ رہے نا, تم تو باہر کے اچھا اٹیک کر دیں گے چھوڑ دیں گے, وہ تو نہیں ہوتا. ہر چیز یہاں پہ ہمارے پاس میں اسلام فرمائے ہیں. مجتہدین فقہی مسائل ہونا تو مجتہدین کی کتاب پہ نظر کرو. مجتہدین نے موج گافی کی ہے, کیا کی ہے, موج گافی, بال کی کھال نکالی ہے شرائط دینی معاملات میں, شرعی مسائل میں. تو یہاں پہ بھی جو ہے ہر چیز میں اگر آپ اٹیک کریں گے میں اسلام پہ, بال کی کھال نکالنے کے واسطے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے بحمدللہ تعالی. آپ تو خالی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, اگر ہم آپ کو ہٹا کے صاحب رشد و ہدایت کوئی مرشد اگر جواب دینے آ گئے آپ کو, تو پھر آپ کو معلوم ہوتا اصل جواب کیا ہوتا. یہاں تو ایک امی سے بھی نیچے کا طبقے کا جو فقیر جواب دے رہا آپ کو. پھر اس کے بعد اب ان کا اصل جو ان کا جو ہے ایک پازیٹیو پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا, ان کا ایک ہتھ کنڈا سمجھ رہے بہت بڑا. کون سی کتاب, علامہ ابن جوزی کی کتاب منار المنیف فی صحیح و ضعیف, کتاب کا نام ہے, ابن جوزی ہے,
ابن جوزی کی وفات کب ہوئی انہوں جو ہے نہیں لکھے یہاں پہ, ان سے مس ہو گیا اصل چیز. بہرحال 2-3 بار لے کے آؤ نا, آگے بہت جگہ پہ آتی, میں بول دیتا ہوں آپ کو. ابن جوزی کی وفات 751 ہجری میں ہوئی, 751. ان پہ بھی جو ہے بہت جرح تعدیل کر رہے ہیں, انہوں بھی جو بہت جگہ پہ گڑبڑ کرے ہیں. ابن تیمیہ معلوم ہے آپ کو, ابن تیمیہ جو گستاخ تھا اس کے شاگردوں میں سے ہے. ابن کثیر, ابن جوزی, بڑے بڑے علماء جو ہے نا ان کے شاگردوں میں سے. ان کی تعریف میں لکھے ہیں کہ کتاب و سنت کی طرف دعوت دیتے, فلاں کرتے, اتنے بڑے عالم تھے, فلاں تھے فلاں تھے, آخری میں لکھے اور یہ تقلید کے سخت مخالف تھے. معلوم ہو رہا ہے لیکن اہل سنت الجماعت کس لیے, پکے سنی شنے تھے. تو ان کی کتاب سے تم دلیل لینے کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ تم بھی جو ہے تقلید کو نہیں مانتے, اور اہل سنت کے جماعت سے تم بھی خارج ہو گئے, آلموسٹ خارج ہو گئے. اس کو چاہیے کہ اعلان کرنا ہے, ٹور اسلام والا جو بھی ہے, اعلان کرنا کہ میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں, میرے فلاں اعتقادیات ہیں. کبھی البانی کو لے کے آتا جو وہابی, کبھی دیوبندی کی کتاب سے دلائل لے کے آتا, کبھی فلاں سے لے کے آتا. ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہے بحمد اللہ تعالی. پھر اس کے بعد جو ابن جوزی کا جو حوالہ لے کے آیا ہے یہاں پہ جو ہے وہی روایت کو لا کے ہائی لائٹ کرے. کیا ہائی لائٹ کرے, پہلے بڑا باکس دیکھیے آپ, یہ باکس اور نیچے بھی جو ہے گرین کلر سے جو ہے ہائی لائٹ کیا گیا ہے. کیا ہائی لائٹ کرے نا, وہی سیم جو ہے روایت کو جو نقل کرے ہیں ابن جوزی کی. کیا ہے وہ, ان جابر قال قال وسلم ينزل عیسی ابن فیقول امیر المہدی, وہی لے کے آیا. ٹھیک ہے, تال سلی بنا, وہی روایت کنٹینیو ہے. اس کے نیچے لکھے حاذا اسناد جید, یہ اسناد, یہ سند جو ہے بڑی ہے, ججت سند ہے. بلکہ کون بول رہے, ابن جوزی بول رہے, اس کو ہائی لائٹ کر دیے. صحیح حدیث ہے, ضعیف ہے, اس پہ کلام نہیں ہو رہا, سند کے اوپر کلام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مان لیے بات. اب اس میں جو ہے اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. پھر یہی حدیث کو کیا کرے نا, آگے بھی میں اسکپ نہیں کر دینا بلکہ بول رہا ہوں, اسی کو کیا کرے العرف الوردی علامہ سیوطی کی کتاب میں بھی وہی سیم لے کے آئے انہوں. پھر اور 2-3 بار لے کے آئے ہیں. ہر جگہ پہ جواب نہیں دینا, ایک ایک روایت کو پکڑ کے جواب دینا ہے. یہاں پر علامہ سیوطی کی کتاب, علامہ سیوطی کی وفات کب ہے, 911. مخالف مہدویہ ہے. عالم اسلام کو لوگوں جو بڑا عالم مانتے ہیں, ہوں گا اپنی جگہ پہ علم, لیکن مخالف مہدویہ ہے. 911 میں وفات ہوئی. تصدیق مہدی سے مشرف نہیں, اس کو جو ہے توفیق نہیں ہوئی ہے. تو یہاں پہ جو ہے ابن قیم الجوزی کی کتاب کا حوالہ دیا 751 میں. پھر اگلے پیج پہ حوالہ ہے علامہ سیوطی کی کتاب العرف الوردی میں. وہاں پہ پھر کیا کرا ہے انہیں, 150 سال کی پھر چھلانگ ہے. 751 سے لے کے 911 تک, 911 ہو گیا یہ پورا, 911 کی چھلانگ ہے سیدھا سیدھا. 911 میں چھلانگ مارے ہو تو 150 ایسا کرنے سے کیا ہے, بھروسہ ختم, تسلسل ختم, تمہارا علم و ندم سب ختم ہو جاتا. آپ کلام کر رہے تو وہی اسی زمانے کے برابر طریقے سے علماء سے کلام کرنا چاہیے. آپ یہ اصول ہے, کوئی بھی عقیدے پہ بیان کر رہے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اب الکشف المشکل میں انہوں جو ہے کیا لکھے ہیں دیکھو. اب انہوں کیا بول رہے ہیں کہ علامہ جوزی, ابن جوزی کا بھی عقیدہ تھا کہ وہ جو امیر رہیں گے وہ مہدی رہیں گے. بول رہے ہیں نا انڈائریکٹ الفاظ تو نہیں ہے ان کے. یہ لوگ کیا کرتے معلوم, حدیثہ ڈال دیتے, آگے نیچے کچھ بھی کام نہیں. ایک عالم کا کام رہتا حدیث لکھے تو استدلال کرنا, استخراج کرنا, اس کے مسائل نکالنا, اس سے کیا اعتقاد ثابت ہو رہا بتانا, یا فروعی مسائل ہے, اعمال ثابت ہو رہے تو بتاؤ. کچھ بھی نہیں بتاتے, ڈال دیے لاسٹ میں وہ کیا کی جو ہے 4-5 چیزیں لکھ دی ہیں ٹائم پاس کے. وہاں پہ بخاری مسلم کے 2 روایتیں لکھ دی ہے, لیکن یہاں پہ کچھ کلام نہیں. تو میں بات انہوں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابن جوزی کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ وہ مہدی امام مہدی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ جو ہے علامہ جوزی کیا بولتے ہیں, کشف المشکل میں 2 روایتیں زبردست روایتیں ہیں. سنو یہ 2 روایت زبردست. تو وہاں پہ جو ہے لکھتے ہیں, حدیث لکھے انہوں, قال فی قولی یکون بعد الاثنا عشر خلیفۃ قال هذا انما یکون بعد موت المہدی الذي يخرج في اواخر الزمان قال وقد وجدنا في كتاب دانیال اذا مات المہدی ملک 5 رجال وهم من ولد السبت الاکبر. یہ عبارت ہے ان کی, اس کی ابن جوزی کی کتاب سے میں عبارت پیش کیا ہوں. وہاں پہ ترجمہ کیا ہے اس کا کہ فرماتے ہیں ابو الحسین بن منادی نے حدیث, کون سی حدیث, ایک حدیث کیا ہے, میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے.
ایک حدیث ہے سیاستہ کی، اس کے تحت یہ اب لکھ رہے ہیں، تو ابن جوزی لکھ رہے ہیں یہ 12 خلفاء، مشہور حدیث ہے عالم اسلام میں کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے بول کے، انشاءاللہ تعالیٰ ابو داؤد وغیرہ میں ہے، ترمذی وغیرہ میں، وقت ہے تو اس کا جو ہے اظہار کریں گے۔ فرماتے ہیں یہ 12 خلفاء، یہاں پہ یاد رکھو ابن جوزی کا کیا عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، نو امیر کون ہے، وہ مہدی ہے ثابت کر رہے ہیں، رائٹ، جو عیسیٰ اسلام کے ساتھ ہوں گے ثابت کر رہے ہیں، نو کیا لکھتے ہیں یہ 12 خلفاء تو اس مہدی کی وفات کے بعد ہوں گے، 12 خلفاء تو اس مہدی کے وفات کے بعد ہوں گے جو آخری زمانے میں نکلیں گے۔ انہوں نے کہا، اور ہم نے کتاب دانیال، کوئی کتاب کا نام ہے دانیال میں پایا ہے کہ جب مہدی کی وفات ہو جائے گی، عیسیٰ اسلام کا تصور سب ختم ہے، یہاں پہ اڑ رہے ہیں منار و منیب کے بچوں کو تنگ کرے آن لائن، یہاں کشف المشکل میں سب تمہارا جو ہے کشف ہو گیا ہے مشکل چیزوں کا۔ جب مہدی کی وفات ہو جائے گی تو 5 آدمی حکمرانی کریں گے، اور وہ سب حسن بن علی کی اولاد میں سے ہوں گے، 5 ہو گئے، پھر ان کے بعد حسین بن علی کی اولاد میں سے 5 آدمی حکمرانی کریں گے، پھر ان میں سے آخری خلافت کی وصیت بڑے نواسے کی اولاد یعنی امام حسن میں سے ایک شخص کو کرے گا جو حکمران بنے گا، پھر اس کے بعد اس کی اولاد حکمرانی کرے گی۔ اس طریقے سے 12 خلفاء پورے ہو جائیں گے۔ کب ہے سب؟ امام مہدی کے بعد۔ اب آخری جملہ ان کا دیکھ، ٹورڈ اسلام، حقیقت میں جو ہے ٹورڈ ضلالت ہے تمہارا اعتقاد۔ علامہ جوزی کیا لکھتے ہیں آگے روایت، کلو واحد منہم، کلو 12 میں سے کلو واحد منہم امام مہدی، یہ 12 میں سے ہر ایک امام مہدی ہوگا۔ یہ بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ عالم اسلام میں صرف ایک مہدی ہے، یار المہدی الموعود تو ایک ہے کہ اس کے علاوہ کئی مہدی ہیں۔ تو ابن جوزی نے جو کہا ہے وہ مہدی موعود نہیں، لغوی مہدی کے تعلق سے کہا ہے۔ جہال ہے، جہل مرکب ہے ان کا، جان بوجھ کے جہالت کرنا، خود ان کو بھی خبر نہیں ان کی جہالت کی کہ ایک مہدی لفظ آ گیا۔ ارے جاہلو، تم کو اگر ایک لفظ مہدی دکھ گیا تو کیا وہ مہدی موعود ہو گئے؟ نہیں، جن کو حقیقی مہدی دکھے ہیں ان کو لغوی اور حقیقی مہدی میں فرق معلوم ہے، اور ہمارے کو معلوم ہے۔ کیوں لغوی اور حقیقی مہدی میں فرق کیوں معلوم ہمارے کو؟ بولو، کیونکہ یہاں پہ ثانیہ مہدی ہے، ثانیہ مہدی ہے یہاں پہ، تو ہم کو معلوم وہ حقیقی کیا ہوتا ہے، لغوی کیا ہوتا ہے۔ تم جاہلو ایک مہدی دیکھ کر سمجھ گئے مہدی تو وہاں ہوگا، یہ 12 خلفاء کہاں ہیں پھر؟ آگے اور گفتگو آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ کو تھوڑا برقرار رکھو، ابھی بہت بولنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نام مہدی پہ ہٹا کرے تو ایسی ہوتا۔ آگے وہی ابن جوزی کیا لکھتے ہیں، دیکھو ابن جوزی لکھتے ہیں روایتی ابن صالح عن ابن عباس انه ذکر المہدی فقال اسمه محمد بن عبد الله وهو رجل ربعة مشرب حمرة یفرج اللہ به عن هذه الامة كل کرب۔ آگے لکھتے ہیں ویصرف بعدله كل جور ثم یلی امر بعده 12 رجلا 50 و100 فستة من ولد الحسن وواحد من ولد عقیل ابن ابی طالب و5 من ولد الحسین ثم يموت فيفسد الزمان ويعود المنکر۔ ابن جوزی لکھتے ہیں، یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ابو صالح سے مروی ہے کہ انہوں نے مہدی کا ذکر فرمایا تو کہا کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ درمیانی خط کے سرخ مائل رنگت والے شخص ہوں گے۔ تذکرہ کر رہے امام مہدی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اس امت سے ہر مشکل دور کر دے گا۔ کیا شان ہے اسلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اس امت کی ہر مشکل کو دور فرمائے گا۔ جو اتنے دافع مشکلات ہیں امام مہدی موعود علیہ السلام کو، یہ لوگ علیہ السلام بھی نہیں لکھتے ہیں، دیکھو آپ جس سے مشکلات دفع ہو رہے ان کے اوپر سلامتی نہیں بھیجتے؟
کون سا اسلامی تعلیم دیتا ہے؟ مشکل دور کر دے گا اور ان کے عدل کے ذریعے ہر ظلم کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. کلو جورین ہے وہاں پہ، ہر قسم کا ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ختم کرے گا. یہ لوگ صرف اور صرف دنیاوی ظلم کے تصور میں رہتے، دنیاوی ظلم کے تصور میں رہتے ہیں یہ لوگ. مہدی موعود علیہ السلام نے حقیقت بیان فرمائی کہ ظلم کا معنی کیا ہے. ایک چیز کو سمجھا رہا ہوں آپ، ایک چیز کو یہاں رکھنا ہو وہاں نہ رکھ کر دوسری جگہ پر رکھا جائے، اس کو جو ہے ظلم کہا جاتا ہے. تو بندے کو جو خدا سے ملانے کے واسطے پیدا کیا گیا ہے، اگر وہ خدا تعالیٰ سے نہ ملے تو وہ ظلم ہے. وہ بھی ظلم کو امام اسلام نے ختم کیا ہے. یہ ظلم صرف اور صرف لڑائیاں جھگڑے ختم کرنے کے ظلم کے تصور میں بیٹھے ہوئے لوگ. حقیقت ظلم کو جو ہے امام اسلام ختم فرمائیں گے. پھر فرمایا پھر ان کے بعد 12 آدمی، ان کے بعد امام مہدی کے بعد کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ان کی روایت میں ابن جوزی امام مہدی، ان کے حساب سے امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. ان کے بعد 150 سال تک حکومت کریں گے. کون حکومت کریں گے؟ الفاظ دیکھو، جن میں سے 6 امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، 1 عقیل بن ابی طالب کی اولاد سے، اور 5 حسین کی اولاد سے ہوگا. پھر ان کی موت ہو جائے گی 12 کی. امام مہدی موت کے بعد 12 اللہ والے باقی ہیں. یہ امام مہدی کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لا لیے، دونوں مل کے دجال کو ختم کر لیے، قصہ ختم، فنش ہو گیا. بول رہے یہ 12 خلفاء کدھر ہے؟ اس میں سے ابن جوزی کیا لکھے کہ کل واحد منہم امام مہدی، 12 میں سے ہر ایک امام مہدی ہے. تو المہدی الموعود کے بعد بھی لغوی 12 مہدی ہے. ہمارے پاس عشرے مبشرہ کتنے ہیں؟ غور کریے ہر بات کو. اس کے بعد ان کی موت ہو جائے گی اور زمانہ بگڑ جائے گا اور برائی واپس آ جائے گی. امام مہدی موت کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ پہلے امام مہدی نعوذ باللہ، یہ لوگ بولتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے پہلے امام مہدی علیہ السلام جو نماز کا معاملہ ہوگا ہو جائے گا، پھر دجال کو دونوں مل کے مار دیں گے. دجال اتنا پاورفل ہو گیا، اللہ کا ایک خلیفہ کافی نہیں ہو رہا ہے ان کے حساب سے. پھر امام مہدی کی وفات ہو جائیں گی، عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر نماز پڑھیں گے، ان کو دفنا دیں گے، بیت المقدس میں دفنائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہوں گی، یاجوج ماجوج، ان کا نکاح ہوگا، جو بھی معاملات ہے. پھر جا کے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے ان کی وفات ہوں گی، ان کا مدفن مدینہ ہوگا وغیرہ، جو بھی سٹوریز بنا کے رکھے ہوئے لوگ. اب یہاں پہ ابن جوزی کی کتاب سے کیا معلوم ہو رہا؟ مہدی کی وفات ہو جائے گی، پھر ظلم واپس آ جائے گا. ارے اگر وہ لغوی مہدی نہیں، تمہارے امام مہدی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو ظلم کیسا واپس آئے گا؟ پھر ظلم واپس آ رہا ہے کیونکہ مہدی چلے گئے، لیکن عیسیٰ تو باقی ہے. عیسیٰ کے ہوتے ہوئے ظلم آ سکتا ہے علیہ السلام. تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک روایت کو پڑھ کے عقیدہ بنا لینا نہیں. تو ابن جوزی کی کتاب سے معلوم ہو گیا کہ یہ امیر المہدی مہدی موعود نہیں ہو سکتے. ان کے پاس تو 12 خلفاء کا تصور، مہدی موعود کی وفات کے بعد 12 خلفے، 150 سال وغیرہ وقت گزرنا ہے. پھر بعد میں عیسیٰ السلام اور نزول. برحال منار المنیف کا مسئلہ ختم ہو گیا. سمجھا دیے بات؟ الکشف سے سب چیز وہاں پہ ظاہر ہو گئی. اب اس کے بعد دوسری روایت ہے. پہلی حدیث ختم ہوئی دیکھو ان کی. اب پہلی روایت ان کی ختم ہوئی. اب دوسری جو ہے 46 پیج نمبر پہ، 46 پیج نمبر پہ دیکھو. The preserved statements of the Prophet, حدیث نمبر 2. The following hadith is حسن، یعنی گڈ اور فیر. یہاں شروع ہوتی دیکھو. اب دوسرا سٹیٹمنٹ آ رہا بھائیوں، کتنا دوسرا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے ان کا حدیث کا. یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے بول کے بول رہے. کہاں سے لے کے آئے؟ دوسری حدیث تو بھی لانا تھا ترمذی سے، ابو داؤد سے، مسند احمد بن حنبل سے. ہمارے آقا بزرگ اہل سنت سے ہے تو اہل سنت سے لانا تھا. ڈائریکٹ لے کے آئے امام اصفہانی سے. 400 سال کے بعد 430 میں جس کی وفات ہوئی، ان کی کتاب سے لے کے آ رہے ہیں. دیکھو ٹھکوسلا ایمان، کمزور ایمان، وہاں سے جو ہے حدیث لے کے آ رہے ہیں. کیا ہے حدیث ان کی؟ دیکھو یہاں پہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 46. دوسری حدیث میں اربعون حدیثاً فی المہدی، امام اصفہانی. ابو ہریرہ سے روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ رسول نے فرمایا من الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفہ. زبردست جو ہے بڑی دلیل سمجھتے ہیں اس کو لوگ. کیا ہے ترجمہ اس کا؟ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا
ہم اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا اسی کے پیچھے جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. منا الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفہ, ہم سے ہوں گا وہ جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. اب میرا سوال یہ ہے, اس میں المہدی کا ذکر نہیں, نہ صرف لغوی مہدی کا ذکر, صرف بات اتنی ہے جس کو لوگ دلیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. منا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم سے. کیا ہم سے ہوں گا وہ شخص, حضور فرما رہے ہیں, آقا رسول فرما رہے ہیں ہم سے ہوگا وہ شخص جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. یہ حدیث ان کی جو لے کے آئے ہوئے ہیں. تو ہمارا بحمد اللہ تعالی پورے قوم مہدویہ کا یہ ماننا ہے, حالانکہ غیب کی بات ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کون کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. آگے لاسٹ میں وہ بات بھی کلیریفائی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر برسبیل تنزل مان لیا جائے کہ وہ کسی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے, تو اگر تم کہتے ہو لفظ منا آ گیا تو وہ مہدی موعود علیہ السلام ہو گئے, تو ہم کہتے نہیں, منا کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ اہل بیت سے سادات سید السادات ہوگا, غیر اہل بیت سے نہ ہوگا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اے عیسائیوں سنو, عیسیٰ جب آ کے نماز پڑھیں گے وہ شخص جس کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ عیسائیوں میں سے نہیں ہوگا بلکہ میری اولاد سے ہوگا. یہ معنی ہوتا حدیث کا. منا ہم سے ہوگا وہ شخص جس کی اتباع میں عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ کہ نماز پڑھیں گے. تو منا کو جو ہے المہدی کرنے کی ناپاک ناکامیاب کوشش یہاں پہ دوسرے سٹیٹمنٹ میں کی گئی ہے. آگے بڑھیں گے تو تیزی سے کرنا پڑتا. اسی روایت کو نے کیا کرے ہیں منار المنیف میں 49 پیج نمبر پہ لے کے آئے, کور اپ کر رہا ہوں میں. اس کے بعد کنز العمال شیخ علی مفتری بھاگا ہوا کی کتاب سے لے کے صفحہ نمبر 53 پہ, صفحہ نمبر 56 پہ علامہ سیوطی کی کتاب سے الحاوی سے لے کے آئے. تو اسے ایک ہی روایت کو 4-5 جو ہے کتابوں سے فوٹو کاپی لے کے ڈالا ہوا ہے. بہرحال اب ہم بتانا یہ چاہتے, بہرحال یہ میں یہ روایت کو لاسٹ میں لے کے آتا ہوں, یہاں پہ اسکپ کرو. اب یاد دلے خصوصاً دنیا وغیرہ کا ایک بار لاسٹ میں یاد دلے انشاءاللہ تعالی. صفحہ نمبر 103 پہ اب سیکنڈ اسٹیٹمنٹ ہو گیا ان کا, اور یہ پورے ہم ذکر کر دیے کہ کہاں پہ جو لے کے آئے. اب اتنی نادانی ہے ان کی, اگر میں بولوں کہ بھائی نہیں مہدی موعود آ کے چلے گئے, انہیں پوچھتا دلیل کیا ہے, میں بولتا ہمارے بندگی میں شیخ قاسم اللہ فرما دی, تو انہیں بولتا وہ آپ کے بندگی میں آپ کے بزرگ ہوں گے, ہم کیوں ماننا. ارے جاہل, جب ایسا ہے تو علامہ سیوطی کے ہمارے ہیں 911 متوفہ, ابن حجر حیتمی کے ہمارے ہیں, ملا علی خاری کے ہمارے ہیں, تو کہیں بیکار جو دلائل دیا ہے علماء کے وہ ہم مہدویوں سے نہیں, مہدی موعود سے پہلے کے بھی نہیں, منکر مہدی دشمنان مہدی ہے. تو اس کا جواب اتنا ہے کہ منکر مہدی ہے, یہ تو اس کی دلیل ادھر معتبر نہیں, جس طرح ہمارے بزرگوں کی دلیل تمہارے پاس معتبر نہیں. تو ایسی دلیل لانا جو متفق علیہ ہو, دونوں جگہ پہ دونوں سائڈ سے متفق رہنا, تو وہ میں ذکر کر رہا ہوں. جب بیکاری کے وہاں پہ ہوا میں اڑا دینا ہے بس. اب آگے صفحہ نمبر 103 پہ دو, 103 پہ جو ہے اگلی روایت لے کے آئے انہوں. صفحہ نمبر کتاب الفتن, نعیم بن حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد ہیں, بڑی زبردست کتاب ہے. امام اسلام کے تعلق سے بہت سارے احادیث اس میں ہیں, ہم بھی اس کتاب سے استدلال کرتے ہیں. یقیناً امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد ہیں, ان سے پہلے کے بزرگ ہیں. 288 ہجری وغیرہ میں جو ہے حضرت کا وفات ہوئی ہے. حدیث نمبر 1103 ہے جہاں پہ لے کے آئے ہوئے انہوں کہ کیا ہے حدیث. دیکھو آپ کیسا روایت ان کی اسٹارٹ ہوتی ہے, دیکھو ان کا استدلال دیکھیے آپ کس طریقے سے احادیث کو لے کے آتے ہیں. روایت کیسی ہے, ہمارے پاس کیسا شروع ہوتا, حدثنا جریج وغیرہ جو بھی روایت ہے, ابن زبیر وغیرہ اسٹارٹ ہوتی ہے ہماری. ان کی استدلال کردہ حدیث کیسا اسٹارٹ ہوتی ہے, دیکھو ان غیر واحدین, کسی ایک سے روایت ہے. بھائی امام حضرت کتاب الفتن میں روایت کر رہے ہیں, حضرت جیسی روایت ہے آقا ہمارے آقا نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیے. اب انہوں استدلال کرنے کے واسطے صحیح روایت تو لینا, حضرت کیا ہے جمع کر دیے روایت پورے 7 قیامت کی علامتوں کی روایتوں کو جمع کر کے پیش کر دیے امت کے سامنے, کہیں ضعیف ہے کہیں صحیح ہے کہیں حسن ہے جو بھی ہے. اب ان کا جو ہے کتنا ٹھوس عقیدہ ہے
ان غیر واحد ان حماد بن سلمہ ان علی ابن زید ان رجل آگے وہاں پہ بیچ میں بھی کون ہے پتہ نہیں، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال المہدی الذی ینزل علیہ عیسیٰ ابن مریم ویصلی خلفہ عیسیٰ علیہ السلام. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مہدی وہ ہوں گے جن کے پاس عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے. یہ استدلال علی عنہ، ارے زبردست استدلال ہے، مہدیوں کا پورا عقیدہ یہاں پہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، بلکہ جو کتاب الفتن سے لے کے آئے 1103 کتاب الفتن حدیث نمبر. اب دیکھو یہ روایت تو لے کے آیا، لیکن اس کے اوپر جو علماء حالال کے ہو، تھوڑے وقت پہلے کے ہو، عبداللہ السیسی جو کتاب کو جو ہے شائع کرے، اس کے اوپر تقریر تحکیم حکم لگانا، یہ البانی کرانا ان کا الادب المفرد، امام بخاری کی کیا حضرت الادب المفرد ہے، حدیث نمبر 1005 پہ حضرت علی کی روایت موجود ہے، جہاں پہ انہوں خدموں سے کرے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بیٹھ کے چوم رہے ہیں. یہ روایت کو انہیں کیا کرا البانی الادب المفرد ایک کتاب، اب انہوں کیا کرے صحیح الادب المفرد. امام بخاری لکھی گئے تو ضعیف تھی، انہوں صحیح الادب المفرد، ہر چیز کو صحیح ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، وہ تو ہے پہلے سے، صحیح نسائی، جو بھی کام کرتے وہاں پہ کیا کرتے، کتاب اصل ایک ہے لیکن اس کو پھر سے تحکیم لگاتے. مشکات میں بھی جو حکم لگاتے کتاب، یہ حکم نہیں دیکھا ہے لوگوں کو، سب پہ ضعیف حکم لگانے والے. عبداللہ سیسی کی تحقیق شدہ کتاب الفتن میں مصر سے جو شائع ہوئی ہے، صفحہ نمبر 657 پر کیا لکھتے ہیں دیکھو، حدیث کے نیچے لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے حدیث کے نیچے الفاظ میں انشاءاللہ تعالیٰ فوٹو کاپی آئیں گے آپ کو، موقوف ضعیف، حدیث موقوف ہے صحابی تک اور ضعیف ہے. ضعیف حدیث سے جھوٹا کیا لکھتا ہے یہاں پر، جھوٹا کیا لکھتا ہے یہ حدیث سے جو استدلال کر کے کیا لکھتا ہے کہ مہدی عیسیٰ کے زمانے میں آ جائیں گے. ارے تمہارا اعتقاد ایسا ہے کہ اعتقادات میں ضعیف حدیث کو دخل ہے؟ نہیں، وہاں پہ نیچے ضعیف حدیث لکھ دیا گیا ہے، اس کے نیچے اس کی بڑی جو ہے تحقیق کی کیا لکھے، یہ حدیث صحیح، یہ صحیح نہیں کیونکہ اس کی سند میں علی ابن زید بن عبداللہ بن جدان اور اسے یحییٰ بن معین نے ضعیف کہہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اتنے زیادہ قوی نہیں ہے. اسی طرح احمد بن حنبل نے بھی کہہ دیا ہے، اور ابن قطان نے کہا ہے کہ لوگوں نے اس کی حدیث کو چھوڑ دیا، اور وہ کیا علی بن زید ایک ایسے نامعلوم شخص سے روایت کرتا ہے جو غیر معروف ہے. اب یہاں پہ جو ہے تابعین کے آثار شروع ہو رہے ہیں، صحابہ اور حدیث وغیرہ گزر گئے، یہ سٹیٹمنٹ نمبر 1 آثار تابعین سٹارٹ ہو رہے ہیں. فالوئنگ نریشن از صحیح اوتھینٹک. اب یہاں پہ لے کے آئے صفحہ نمبر 114 پہ، سب سے پہلے جو ہے یہ کتاب الفتن ہے، وہی کتاب الفتن سے ہے، 114 پہ جو ہے فوٹو کاپی ڈالے ہیں، وہاں پہ مصنف کے بارے میں لکھا ہوا ہے. بہرحال تو مصنف کتاب 114 صفحے پہ جو ہے حضرت کعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تابعین جو لے کے آ رہے ایک روایت نقل کرے ہیں کہ حضرت کعب سے روایت ہے، لمبی روایت ہے، مختصر پڑھ سناتا ہوں کہ فرماتے ہیں دجال بیت المقدس میں اہل ایمان کا محاصرہ کرے گا، وہ اس قدر شدید فاقے اور بھوک مری کا شکار ہو جائیں گے، اپنی کمان کو دور تک کھانے پر مجبور ہو جائیں گے. اسی حالت میں اچانک انہیں صبح کے اندھیرے میں ایک آواز سنائی دے گی، لوگ کہیں گے یہ تو کسی پیٹ بھرے ہوئے شخص کی آواز ہے. راوی کہتے ہیں لوگ نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو اچانک عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سامنے پائیں گے. نماز کے لیے صف بندی کی جائے گی، مسلمانوں کے امام یعنی امام مہدی مصلی سے پیچھے ہٹیں گے، لیکن عیسیٰ السلام کہیں گے آگے بڑھیے، آپ کے لیے ہی صف بندی کی گئی ہے. اس طرح عیسیٰ السلام اس شخص یعنی امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے. راوی کہتے ہیں اس کے بعد عیسیٰ السلام ہی نماز کی امامت کیا کریں گے. یہ روایت کا ترجمہ جو انہوں نے لکھے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیا ہوں. اب دیکھو یہاں پہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو استدلال کرے ہیں، تو مصنف نے روایت مذکورہ بالا سے استدلال فرمایا ہے. درحال کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بھی ہے، جب تضاد ہو جاتا تو استدلال نہیں کر سکتے آپ. ایک ہی راوی سے 2 چیزیں آ گئے تو بات مشکوک ہو جاتی وہاں پہ کہ اس معاملے میں وہ راوی سے، وہ تابعی یا صحابی سے کون سا قول لینا ہے. ایک ہی صحابی سے اگر رفع دین کی بھی آ گیا معاملہ اور ترک رفع دین کا بھی آ گیا تو وہاں پہ کنفیوژن ہو جاتا ہے، ٹکرار ہو جاتی ہے ایک ہی صحابی سے. اب دیکھنا کیا پڑے گا آخری وقت میں ان کے زندگی کے ان کا عمل کس پہ تھا، وہ حدیث کو اس طریقے سے جو ہے ہم لیتے ہیں، اصول ہے وہ. تو اس کے بعد یہاں پہ جو لکھنا ضروری ہے، بات جاننا ضروری ہے
کہ اور کہ کتاب الفتن میں ہی ایک اور ایک حضرت کی سیم روایت اسی حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی مروی ہے کہ فرماتے ہیں، دیکھو کتاب الفتن حدیث نمبر 1196، اور یہی علامہ سیوطی کی العارف الوردی میں بھی 208 حدیث نمبر، ان کعب قال یکون، انہوں کیا بول رہے ہیں، کعب مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امام مہدی ہوں گے، کیونکہ ہم کعب رضی اللہ عنہ کی بہت روایتیں یوز کرتے ہیں نا بھائی، تو انہوں بھی کیا کر رہے ہیں اس طریقے سے لے کے آ رہے ہیں۔ اب ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کا بھی آتا، اور ابن سیرین کی نظر تو ہمارے پہ ہے، صدقہ ہمارے پہ ہے، تو ہمارے کو زیادہ صدقہ ملا ہوا ہے، تو جواب بھی انشاءاللہ تعالی اچھا ہم دیں گے۔ تو پہلے کعب رضی اللہ عنہ کو سنیے آپ، یکون بعد المہدی خلیفۃ من اہل الیمن من قحطان اقل مہدی فی دینہ یعمل بعملہ وہو الذی یفتح مدینۃ الروم ویصیب غنائمہا۔ فرماتے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ کے ساتھ امام المہدی الموعود ہوں گے۔ کعب رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں فرماتے ہیں مہدی کے بعد، یکون بعد المہدی، یہ الفاظ سٹارٹنگ کا سٹیٹمنٹ ہی تمہارے پورے عقیدے کا بطلان کو ثابت کر رہا ہے۔ یکون ہوگا بعد المہدی، مہدی کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا خلیفۃ من اہل الیمن، ایک خلیفہ ہوگا، ایک شخص خلیفہ بنے گا جو کہ بنی قیطان سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں گے؟ کہاں ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے مطابق، ان کے استدلال اور عقیدے کے مطابق تو امام مہدی کی وفات کے بعد ایک اہل یمن سے قیطانی شخص خلیفہ بن رہا ہے جو، اور وہ مہدی کا دینی بھائی ہوگا۔ اشارہ کہیں اور ہے، وہ قیطانی بحث میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، بندے کی میں رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہے، سمجھیے، جو مہدی کا دینی بھائی ہوگا۔ برادرم ہم اور تم دینی بھائی ہیں، دینی بھائی ہوگا، یعمل بعملہ، مہدی کے عمل پر عمل کرے گا، یعمل بعملہ، عمل کرے گا، وہو الذی یفتح مدینۃ الروم، اور وہی ہوگا جو شہر فتح روم کو فتح کرے گا اور ان کے غنائم کو حاصل کرے گا۔ معلوم کیا ہوتا ہے، قیطان سے کبھی شخص خلیفہ بننا باقی رہے گا بعد وفات مہدی موعود کے، تو پورا یہی معلوم ہوتا ہے کہ مہدی موعود کے بعد بھی بہت چیزیں باقی ہیں، پکچر ابھی ختم نہیں ہوتی، یہاں پہ بہت چیزیں باقی رہتی ہیں ابھی عالم اسلام کی۔ اب اس کے بعد وہی حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت کہ کتاب الفتن میں نہیں، الکشف میں صفحہ نمبر، ابن جوزی پھر آ گئے، ابن جوزی کی مار پڑ رہی ہے لوگوں کو، صفحہ نمبر 454 جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ کشف میں حضرت کعب کی روایت درج فرمائے، وقال کعب احبار یکون 12 مہدیً، یہ سمجھ رہے ایک ہی مہدی ہے امت میں، یہاں تو لکھ رہے ہیں 12 مہدیً، 12 مہدی، ثم ينزل روح اللہ فیقتل الدجال وکأنہ اشار بقولہ لا مہدی الا عیسیٰ، یعنی لا یأتی من یظہر سواہ۔ بہترین روایت فرماتے ہیں کعب رضی اللہ عنہ، تو فرماتے ہیں 12 مہدی ہوں گے، 12 مہدی ہوں گے، پھر اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ کی روح امر اللہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ کون کریں گے قتل؟ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ گویا انہوں نے اپنے اس قول سے کیوں حدیث لے کے آ رہے ہیں، کون سی حدیث؟ لا مہدی الا عیسیٰ، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، لا مہدی الا عیسیٰ، یہ بھی زبردست، اس میں بھی بہت کلام ہوا، بہت محدث اس کو ضعیف بولے، موضوع بولے، فلاں تشریح کرے، لیکن فقیر کے دل میں یہ تشریح آئی کہ لا مہدی الا عیسیٰ، عیسیٰ کے زمانے میں کوئی مہدی ہو ہی نہیں سکتا سوائے عیسیٰ کے، خود عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے مہدی ہوں گے ہدایت یافتہ۔ لا مہدی الا عیسیٰ، کوئی مہدی نہیں سوائے عیسیٰ خود ان کی ذات کے۔ بعض لوگ یہ روایت کو لے کے مہدی کے نظریے کے مخالف ہو گئے، خلدون وغیرہ تصور مہدی کے خلاف، لا مہدی الا عیسیٰ آ گیا تو یہی فرماتے، اشارہ ان کا حدیث عیسیٰ کے سوا کوئی مہدی نہیں ہوگا۔ اب آخری جملہ یا نہیں، لا یاتی من یظہر سواہ، فرماتے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے
علاوہ اس زمانے میں کوئی اور ظاہر نہیں ہوگا. تم کہتے ہیں مہدی بھی اسی زمانے میں ظاہر ہوگا. انہوں تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی اس زمانے میں ظاہر نہیں ہوگا. جو بھی 12 ہیں پہلے ہو گئے, 12 سے پہلے مہدی موعود بھی ہو گئے. اب عیسیٰ کے زمانے میں کوئی نہیں سوائے خود عیسیٰ السلام مہدی موعود ہوں گے. اس زمانے کے ہدایت یافتہ خلیفۃ اللہ ہوں گے. بہرحال اور آگے انشاءاللہ بات بڑھیں گی تو واضح ہوگا. صفحہ نمبر 128 پر, صفحہ نمبر 128 پر اب انہوں جو ہے ایک روایت لے کے آئے. یہ ہے مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے. وہاں پہ جو ابن سیرین کا قول لے کے آئے. اب یہاں پہ ان کا کانفرنس عروج پہ تھا. ارے ابن سیرین کی روایت مل گئی, ختم, ڈالو یہ بڑے. یہ لوگ ہمسر وغیرہ کی روایت ابن سیرین سے لے کے آتے ہیں. ابن سیرین کی روایت لے کے آئے. دیکھو نا کیا فرمائے, قال کان ابن سیرین یرا انہ المہدی الذی یصلی ورآہ عیسیٰ. فرماتے ہیں ابن سیرین یہ رائے, یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ مہدی ہی ہوں گے جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے. یہ رائے رکھتے تھے کون؟ ابن سیرین, کہ وہ مہدی ہی ہوں گے جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت انہوں لے کے آئے. اور ایک اور لے کے آئے ہیں کہ فرماتے ہیں المہدی من هذه الامہ, قال ابن سیرین سے یہ بھی المہدی من هذه الامہ وهو الذی یؤم عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام. مہدی اسی امت میں سے ہوں گے اور وہ وہی ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کریں گے. یہ انہوں استدلال کر کے ان کے الفاظ میں پڑھ دیا. اب یہاں پہ دیکھو, یہاں پہ یہ چیز جانا لازم ہے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا نظریہ تھا, کیا اعتقاد تھا, انہوں کیا مانتے تھے مہدی کے تعلق سے. اب عیسیٰ, حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مہدی ہوگا, لیکن یہ بھی انہوں مانتے تھے کہ وہ مہدی از اولاد فاطمہ, یعنی جو مہدی موعود ہے اس کے تعلق سے تواتر احادیث آئی ہوئی ہے, وہ مہدی الموعود نہ ہوگا, لغوی مہدی ہوگا. اب اس کے تعلق تشریح سنیے آپ. اب کتاب مطہر بن طاہر مقدسی متوفی 355 ہجری, اتنی پرانی ہے. دیکھو اپنی ہر چیز پرانی ہے. اللہ کی فضل سے اپنا دین بھی بہت پرانا ہے, رسول کے زمانے کا, اپنی قوم بھی 500 سال 600 سال پرانی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. 355 ہجری کی کتاب میں, اپنی کتاب میں البداء و تاریخ کتاب کا نام ہے, اس میں جو ہے ابن سیرین کے قول نقل کرتے ہیں. یہ ہمارے آقا شہاب الدین شہید شدوت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے, جو ان کی جو ہے روایت تحقیق سے جو ہے دور سے جو ہے روشنی دکھی تھی. ابھی ان کی کتاب تو نہیں ملی, وہ روشنی سے الحمدللہ تعالیٰ ہم پوری جو ہے جو بھی سمجھنا تھا اللہ کو سمجھ گئے اور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. حضرت کی کتاب ابھی نہیں ملی, جب وہ کتاب مل جائیں گی بہت سارے چیزیں کھل جائیں گے. گزارش کر رہا ہوں میں حضرت سے کہ وہ کتاب نکالنا ہے, مستطاب کنز الدلائل جو نام ہے. بہرحال روایت ہے بداء و تاریخ میں, پھر روایت عبد الرزاق ان ابن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقال لا تقوم الساعة حتى يقفل القافل من رومیتا ولا تقوم الساعة حتى يسوق الناس رجل من قحطان واختلفوا فيه من هو. اب ابن سیرین قول آ رہا ہے, فروی عن ابن سیرین انه قال, کون ابن سیرین کہہ رہے ہیں القحطانی رجل صالح, القحطانی رجل صالح وهو الذي يصلى خلفه عیسیٰ ابن مریم وهو المہدی. یعنی کیا لکھتے ہیں عبد الرزاق وغیرہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ رومیوں سے قافلوں کا واپس ہونا بند ہو جائے گا, تجارت وغیرہ سب بند ہو جائیں گی. اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قحطان قبیلے کا ایک شخص لوگوں کو عدل کے ساتھ ہانک کر لے جائے گا. جو واقعہ ہونا ضروری ہے بولے قیامت قائم ہونے سے پہلے. اور علماء کا اس قحطانی کے بارے میں اختلاف ہے. اب قحطانی کون ہوئے, من ہوا, اختلاف ہے کہ یہ کون ہے. سب سے پہلے ابن سیرین کا قول لے کے آئے صاحب کتاب کہ ابن سیرین سے روایت ہے, فرماتے ابن سیرین انہوں نے فرمایا قحطانی ایک صالح آدمی ہوگا, رجل صالح, صالح آدمی ہوگا, اور وہ وہی ہوگا جو عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا, اور وہی مہدی ہوگا. تو معلوم کیا ہو رہا ہے, سوال میرا یہ ہے, یہ پوری ٹولی سے کہ قحطانی اور المہدی الموعود ایک ہے, ایک ہی ذات ہے دونوں؟ نہیں, قحطانی الگ, المہدی خلیفۃ اللہ دافع ہلاکت امت محمدیہ معصوم الخطا الگ. تو ابن سیرین کہتے ہیں قحطانی وہ ہوگا
جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو نماز پڑھائے گا اور وہ اس وقت کا مہدی ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس وہ جو مہدی ہوں گا وہ قحطانی ہوں گا، المہدی الموت خلیفۃ اللہ نہ ہوگا۔ تو تمہارے ابن سیرین کی بھی جو ہے استدلال تمہارا کرنا بھی غیر معتبر اور باطل ثابت ہوا الحمدللہ۔ البدع و تاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184 متوفہ 355 ہجری، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وضاحت یہاں پہ ہوگی کہ اگر کبھی بھی آپ دیکھیں ارے ابن سیرین کا قول ہے کہ وہ مہدی عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے تو مان لینا ہاں مہدی لغوی ہے، ان کا معنی یہ ہے، اور وہ قحطانی ہوگا، ان کا معنی یہ ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ علماء کرام جو بیان کریں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اگلا جو صفحہ نمبر 139 سے جو ہے انہوں وہاں پہ استدلال کر رہے ہیں شرح السنہ میں، شرح السنہ امام بروہاری رحمۃ اللہ علیہ کی 329 متوفہ ہے، شرح السنہ ہے، وہاں پہ انہوں ایک حدیث لے کے آئے ہیں، ایک روایت لے کے ان کا قول لے کے آئے ہیں، والایمان بالمسیح الدجال وبنزول عیسی ابن مریم وینزل فیقتل الدجال وتیزوج ویصلی خلف الخائم من آل محمد ویموت ویدفن، صفحہ نمبر 50 میں روایت کنٹینیو ہو رہی۔ تو ترجمہ کیا ہے جو انہوں کرے ہیں؟ دجال کے ظہور پر ایمان رکھنا، کیا دجال کے ضروریات ایمان کے لکھ رہے ہو، دجال کے ظہور پہ ایمان رکھنا، نزول عیسیٰ ابن مریم پر ایمان رکھنا عقیدے کا جزء ہے، عقیدے کا جزء ہے۔ وہاں پہ امام مہدی کا انہوں ذکر بھی نہیں کرے، وہ نازل ہوں گے دجال کو قتل کریں گے۔ تمہاری عبارت سے ثابت ہو رہا کہ دجال کو قتل کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، تمہاری عبارت سے ثابت ہو رہا۔ پھر لکھتے ہیں نکاح بھی کریں گے، آل محمد سے تعلق رکھنے والے خائم کے پیچھے نماز ادا کریں گے، پھر انہیں غسل دیا جائے گا اور مسلمان ان کی تدفین کریں گے۔ کہیں بھی المہدی کا ذکر سنے آپ نہیں؟ ہاں یہاں پہ لفظ یہ ہے، ان کا استدلال اس اسٹیٹمنٹ سے ہے وَيُصَلِّي خَلْفُ الْخَائِمِ مِنْ آلِ محمد، اور اس شخص کے پیچھے نماز، اس خائم کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، یہ ان کا استدلال ہے یہاں۔ اچھا ترجمہ کیا کرے دیکھو لاسٹ میں وَيَمُوتُ وَيُدْفَنُ، اور وہ وفات پائیں گے اور ان کو دفن کر دیا جائے گا، اس کو عیسیٰ السلام۔ ترجمہ کیا کر رہے دیکھو یہاں پہ وہ یموتو کا ترجمہ کیا کرے، انہیں غسل دیا جائے گا۔ ترجمہ کیا کرے یہاں پہ، انہیں غسل دیا جائے گا، ترجمہ کرے پہلے گڑبڑ سے چیک نہیں کرے برابر۔ پھر اس کے بعد استدلال ان کا کہ خائم کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب خائم کا معنی کیا ہوتا، اس کے کئی معنی ہوتے قرآن سے، لمبی جو ہے لسٹ لکھ کے مختصر سناتا ہوں آپ کو۔ پہلا کسی شخص کا تسخیری طور پہ اپنے ارادے سے کھڑا ہو جانا، پورے ارادے کے ساتھ قائم۔ دوسرا کسی شے کی حفاظت اور نگہبانی کرنے کے واسطے لفظ قائم یوز ہوتا، اللہ کے تعلق سے جو یوز ہوا۔ پھر تیسرا کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینا، کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینے کو بھی قائم بولا جاتا۔ تو یہاں پہ تیسرا معنی مراد ہے، تیسرا معنی مراد ہے۔ تو اب ترجمہ کیا بنتا، اور وہ عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو قائم ہے من آل محمد، جو اس وقت پہ پختہ ارادہ کر لیا ہوگا نماز کا۔ کس کا قائم کا معنی کیا، کس کا قائم ہوگا، ٹھہر جائے گا، پختہ ارادہ کرنے والا ہوگا، اور وہ کہاں سے ہوگا، من آل محمد۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ جو ہوگا اس وقت پہ وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، جیسے کہ ابھی اس سے پہلے جو ہے بات ہوئی سید السادات ہوگا وہ، تو یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ تو تمہارے یہاں پہ دلیل میں کوئی طاقت بھی الحمدللہ تعالیٰ نہیں۔ اب قائم کا معنی مہدی کرنا یہ تمہارا اپنا استدلال، اگر تم چاہو تو جو چاہے وہ کر سکتے ہو۔ صفحہ نمبر 149 پر ابو سلیمان خطابی متوفہ 388 ہجری سے جو ہے روایت لے کے آتے ہو، یہاں پہ کیا لے کے آتے ہیں دیکھو کہ ایک حدیث کی شرح میں فرمایا ہے۔ حدیث کیا ہے، وہ حدیث تو نہیں لکھی ہونا، میں لکھا ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الفتن 5448 حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمانہ قریب آ جائے گا، مشہور جو ہو رہا ہے، تو سال مہینے کی طرح، ظاہر ہے وہ چیز ہو رہی ہے، سال مہینے کی طرح، مہینے جمعہ کی طرح، جمعہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح، گھنٹے آگ کے شعلے کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ سلیمان الخطابی کی قول لے کے آ رہے ہیں، کیا لکھے دیکھو وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي زَمْنِ الْمَهْدِي او عیسیٰ علیہ السلام او کلیہما، او کلیہما۔ ترجمہ کیا ہے، یہ واقعہ مہدی علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے پیش آ گیا یا دونوں کے زمانے پیش آ گیا۔
بیوقوف نادانی سے ہمارے واسطے استدلال کرنے کی روایت دے کے چلے گیا. سمجھ رہا ہے کہ اس کے عقیدے کا یہاں پہ جو ہے زور پکڑ رہے. نہیں، عربی عبارت اس کا ترجمہ غور سے سنیے. یکون ذالکا، یہ جو معاملہ حدیث میں بیان ہو رہا ہے، میں نے جو ہے سال مہینے کی طرح، میں نے ہفتے کی طرح، ہفتے دن کی طرح، دن لمحوں کی طرح، کہ شولوں کی طرح گزر جائیں گے. یکون ذالکا فی زمن المہدی، یہ معاملہ مہدی کے زمانے میں ہوگا. آؤ عیسیٰ علیہ السلام، یا نہیں تو پھر عیسیٰ کے زمانے میں ہوگا. معلوم ہوتا ہے دونوں کے زمانے الگ ہے، ایک نہیں ہے. پھر آگے لکھتے ہیں او کلیہما، یا دونوں کے زمانے میں ہوگا. اب بولو تمہارا عقیدہ یہ ہے ایک زمانے میں عیسیٰ مہدی آ جائیں گے، اور استدلال کرتے ہو علامہ خطابی کی روایت سے جہاں پہ او کا لفظ آیا ہوا ہے، زمن المہدی میں ہوگا او عیسیٰ او کلیہما، یا دونوں کے زمانے میں ایسا معاملہ ہوگا. ارے دونوں کے زمانے الگ ہے. نہیں دیکھے تم چیک کرنے والے علماء تمہارے صحیح نہیں ہے. لکھ دیا ارے وہ آ گیا مہدی عیسیٰ کا نام ایک جگہ آ گیا، او نہیں دکھا بیچ میں، لٹرلی ان کو او نہیں دکھا. او کا معنی ہوتا ہے یا پھر، اور یا پھر ان کے زمانے میں، یا پھر دونوں کے زمانے میں. دونوں کا زمانہ الگ ہے. تمہیں جو ہے لکھا بھی نہیں تھا، یہ استدلال کرنے والا بھی نہیں تھا. تمہیں لکھ کے جو ہے استدلال کرو ہمارے خلاف ہو کے دیکھے چلے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ جو ہے ظہور کرتا ہے. صفحہ نمبر 159 پر اگلا استدلال کرے. دیکھو کیا ہے، 360 کی صفحہ کی کتاب لکھ کے جو ہے خوش خوش تھے. ارے بہت بہترین کام کر دیے، پورے مہدویوں کو یہ کر دیے. ارے 3600 صفحات بھی لکھے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور پورے نوجوان یاد رکھو، ایسی 3600 صفحات کی بھی کتاب لکھ کے لا لیا کوئی بھی، حدیث سے قرآن سے جو بھی لا لیا، تو اعتقاد تو اپنی جگہ گھٹ ہے، لیکن علمی بھی ہمارے پاس ایسی الحمدللہ تعالی چیزیں ہمارے کتابوں میں ایسی مرقوم ہے کہ 3600 صفحات بھی ہمارے واسطے کچھ بھی نہیں. آرام سے ایزیلی سکون سے ہم جو ہے سہل طریقے سے جواب دے سکتے ہیں، اور پورا کتاب و سنت سے زبردست طریقے سے. وہ نوجوانوں کو بول رہا ہوں میں، پریشان نہیں ہونا. 360 صفحات ہے، کوئی بھی ہے کیا بھی ہے. مہدی علیہ السلام جب گئے تھے 360 صحابہ تھے ان کے ساتھ، تو وہ 360 کا صدقہ ہے ہمارے اوپر. سمجھ گئے نا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے. اگلا جو ہے ابن اسیر مطابق 606 ہجری، ان کی جو روایت 159 جو ہے صفحے پہ ہے، وہاں پہ جامع رسول کتاب سے لے کے آئے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ باب لکھا ہے، عربی عبارت ہے کہ فرمایا جامع رسول میں حدیث رسول جو ہے وہاں پہ ہے، لکھتے ہیں کتاب السابع فی القیامت وما يتعلق بها اولا وآخرا وفیہ اربعۃ الابواب من اول جو ہے کیا ہے الفصل الاول فی مسیح والمہدی علیہ السلام. یہ کیا کرے استدلال دیکھو ان کا. یہ باب باندھا ہے، یہ باب ابن اسیر نے باندھا ہے بول کے دے دیے. ان کو خالی دکھ گیا ارے الفصل الاول فی مسیح والمہدی، ارے ایک ساتھ آ گیا نام، ڈال دو. یہ بھی استدلال ہے ان کا. ارے مہدی اور عیسیٰ کے تعلق سے باب باندھے ہیں انہوں، صرف تم کو نام دکھ گیا تو تم جلدی جلدی جو ہے وہ کر دیے. چلو نیچے کی عبارت میں آپ کو جو ہے پڑھ کے سناتا ہوں یہاں پہ. تو پہلی فصل کیا ہے؟ اچھا ان کا استدلال تو صرف فصل سے ہے، نیچے زیادہ کچھ ہے بھی نہیں، روایت ہے صرف لکھی ہوئی. ان کا فصل اول کیا ہے؟ عیسیٰ اور مہدی کا بیان. اب وہاں پہ جو ہے اگر میں ایگزامپل دینا بہت لکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ جو ہے 3 دے تو میں آپ کو. یہ جامع ترمذی ہے، دیکھو آقا ہمارے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ محدث ہیں، معلوم ہے آپ کو کتاب کیا ہے کیا نہیں. انہوں جو ہے باب باندھے. کیسا باب باندھے؟ دیکھو امام ترمذی ابواب الفتن میں باب باندھے، باب نمبر 60 کیا ہے؟ ما جاء فی المہدی، کیا ہے؟ امام مہدی کا ذکر کے تعلق جو بھی روایت ہیں وہ لے کے آئے. باب نمبر کیا ہے؟ 60 پہلے آ گیا. پھر باب 61 میں کیا ہے؟ ما جاء فی نزول عیسیٰ ابن مریم. پھر اگلا کیا آیا؟ جو عیسیٰ اسلام کے تعلق سے حدیث ہے وہ لے کے آئے. 62 کیا ہے؟ ما جاء فی الدجال، دجال کے تعلق سے احادیث. اب آپ غور کرو، 60 میں امام مہدی ہے باب، 61 میں عیسیٰ علیہ السلام ہے، 62 باب میں دجال کا لے کے آئے. حالانکہ تمہارا ہمارا امت کا سب کا عقیدہ ہے پہلے دجال آئے گا بعد میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. ارے باب کو دیکھ کے عقیدے بنانے والے جاہلو، پھر امام ترمذی کے ابواب کے حساب سے
پہلے عیسیٰ علیہ السلام آ کے انتظار کریں گے, دجال آئیں گا, پھر اس کو قتل کریں گے. تو باپ جو باندھا جاتا اس کے حساب سے عقیدے نہیں ہوتے, اس کے حساب سے عقیدے نہیں بنتے. الفاظ, استدلال, اس کے اوپر اجماع ہونا, تواتر سے بات ثابت ہونا, اس کے حساب سے عقیدے ہوتے. تو ایگزامپل دکھا رہا ہوں میں آپ کو, صرف کوئی باپ باندھ دیا تو عقیدے نہیں ہوتے. اور مہدی عیسیٰ ایک زمانے, نہیں. امام مشکات کی کتاب پڑھو, قرب ساعت قیامت کی علامت میں پہلے امام مہدی کا ذکر کر دیے. کیا پیاری بات ہے. دیکھو, حالانکہ استدلال میں نہیں لایا, ہمیں یاد ہے تو بول رہا ہوں. امام مشکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے قیامت کی علامتوں میں امام مہدی کا پورا بیان کرے وغیرہ وغیرہ, پھر اس کے بعد اور ایک باپ باندھے, قرب قیامت کی علامت کا بیان. قیامت کی علامت ایک آ گئی, پھر آئے دوسرا باپ کیا باندھ رہے ہیں بڑا, قرب قیامت, وہاں پہ آ رہا دجال, وہاں پہ آ رہا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا بیان. تو معلوم کیا ہو رہا, قیامت کی علامت میں مہدی موعود علیہ السلام ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کی علامت میں ہے. دیکھا جائے تو رسول اللہ بھی قیامت کی علامت ہے. قرآن میں حدیث میں بیان ہے بندے کا قیامت اور میں ایسا ہے بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور چاند کا شق ہونا بھی قیامت کی علامت ہے. بولے قیامت آ گئی نہیں, ٹائم باقی ہے. تو صرف باپ باندھنے سے عقیدے ظاہر نہیں ہوتے, یاد رکھو آپ. پھر اس کے بعد ابن کثیر 774 وفات ہوئی ان کی. یہاں پہ ابن کثیر کی البدایت والنہایت کتاب سے جو ہے لے کے آئے ہیں انہوں, کہ فرماتے وہ اما ما سنذکر فقط, بڑا عربی یہ سپ کرنے میں ٹائم نہیں ہے, البتہ ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث نقل ہوئی ہیں, اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مہدی بریکٹ میں ہے, انہوں نے بریکٹ میں لکھے, ان کا ترجمہ ہے, آخری زمانے میں آئیں گے. اب ابن کثیر لکھ رہے ہیں میرا گمان ہے کہ ان کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوگا. کیا لکھ رہے ہیں, وَأَظُنُّ ظُهُورُهُ يَكُونُ قَبْلَ نُزُولِ عِیسیٰ ابن مریم, میرا ظن گمان ہے کہ ان کا ظہور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ہوگا. وہ اور عیسیٰ علیہ السلام زمین کو عدل سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری بھی ہوگی, جیسا کہ حدیث میں اس کی جانب اشارہ حدیث کرتی ہے. یہ ان کا ترجمہ تھا. اب اس کا جو ہے جواب سنیے آپ. مصنف نے جو استدلال کیا ہے وہ غلط تعبیل کی ہے. صحیح ترجمہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھو, میرا گمان ہے, صحیح ترجمہ پڑھو, عربی عبارت دیکھو, اظن ظہور یکون قبل نزول عیسیٰ ابن مریم فإن هذا يملأ الارض عدلا كما ملئت جورا. تو آپ سنیں مشہور یہ وظلما وهكذا عیسیٰ ابن مریم كما دلت على ذلك الحدیث. فرمایا میرا گمان ہے کہ ان کا یعنی مہدی کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو مہدی ہے زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ ظلم و جور سے بھری ہو چکی ہوگی. پھر لکھتے ہیں اور اسی طرح اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہے. تو ہمارے تقویت کے واسطے قول یہ, جس طرح مہدی ظلم و ستم سے پاک کریں گے زمین کو, اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی بعد نزول کے پاک کریں گے, بول رہے ہیں ابن کثیر. اور ایک ابن کثیر کی ایک مشہور روایت بھی ہے ظہور مہدی کے وقت کے تعلق سے. اس سے پہلے 6 کوشچنز میں جو میں بولا ہوں وہاں پہ دیکھیے آپ مہدی کا ظہور کب ہوگا, کون سی خلافت کی اختتام پر ہوگا. بہرحال یہاں پہ صرف رد ہے. صفحہ نمبر 185 پر فاسٹ کر رہا ہوں میں, جلدی اتنا بھی وقت نہیں دے سکتے یہ لوگوں کو. 185 جو ہے علامہ تفتزانی ہمارے بزرگ سے انہوں استدلال کرنے جا رہے ہیں. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ 793 میں آپ کی وفات ہوئی ہے. وہاں پہ جو ہے عقائد نصفیہ کی شرح لکھے انہوں, شرح عقائد نصفی, وہاں پہ جو ہے لکھے ہیں لمبی وہ جو ہے عبارت ہے. اگر یہ کہا جائے, فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ حدیث میں آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کی امام مہدی کے بعد نازل ہوں گے, اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں, لیکن عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے, اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت منسوخ ہو چکی ہوگی. ان کی طرف کوئی وحی نازل نہ ہوتی ہوگی اور نہ وہ احکام نافذ کر سکیں گے, بلکہ ان کی حیثیت رسول اللہ کے خلیفے کی ہوگی. پھر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے اور ان کی امامت کریں گے. امام مہدی بھی ان کی اختتام میں نماز پڑھیں گے, اس لیے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے, اس لیے کہ ان کی امامت اولا ہے. یہ ان کا ترجمہ ہے جو انہوں کریں. تو یہاں پہ کیا ثابت ہوا, مہدی بھی جو ہے ان کی اختتام میں نماز پڑھیں گے. یہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بول دی. اب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح عقائد کب لکھے صاحب, 767 ہجری میں شرح العقائد لکھے, عقائد نصفی لکھے, رائٹ. پھر اس کے 16 سال کے بعد
17 کے قریب قریب جو بھی ہے، 784 ہجری میں شرح المقاصد لکھے، شرح المقاصد لکھے ہیں، مشہور ہے۔ آپ ہمیشہ سے جو ہے یہ استدلال ہمارے بزرگوں سے سنتے ہوئے آئے ہیں، ہماری زبان سے بھی کئی بار آپ سنے ہیں۔ یہ ہے شرح المقاصد، عربی عبارت ہے، عربی کتاب ہے، صفحہ نمبر 539 میں جو ہے یہ لاسٹ میں جو ہے آپ کو جو مل جاتی ہے، یہاں پہ 539 پیج نمبر پہ یہ پورا جو ہے معاملہ ہے، جو 16-17 سال کے بعد انہوں جواب دیے ہیں، اور پیچھے بھی تھوڑا سا ہے۔ شرح المقاصد میں فرماتے وَأَمَّا نُزُولُ عِیسیٰ ابن فَعَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پیاری بات لکھے دیکھو اب، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم حکمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، کیا فرماتے ہیں؟ اور عیسیٰ کے نزول کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، حدیث کیا فرما رہی؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان عادل حاکم بن کر نازل ہوں گے، پھر وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ پہلی حدیث کون لکھے؟ علامہ طفتانی۔ پھر آگے فرما رہے ہیں علامہ طفتانی فرماتے ہیں وقال، اور رسول اللہ نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، فرماتے ہیں کہ فرمایا حضور نے تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ پھر شرح المقاصد میں علامہ طفتانی لکھتے ہیں وقال علیہ السلام لکھے، پھر فرمایا ثم لم یروا فی حالہ ما امام الزمان، لکھے اصل مسئلہ پھر امام زمانہ امام مہدی کے ساتھ عیسیٰ کے ان کے حالات کے بارے میں فرمایا لم یروا فی حالہ ما امام الزمان حدیث صحیح، ایک بھی صحیح حدیث ان کے دونوں کے حال کے کیا معاملہ ہوں گا نہیں آئی، سوا مارو یا نو، سوا اس ایک حدیث کے دونوں کا حال کیا ہوں گا اس کے تعلق سے ایک بھی صحیح حدیث نہیں آئی سوا اس صحیح حدیث کے۔ کیا ہے صحیح حدیث؟ فرماتے ہیں لا یزال طائفۃ من امتی یقاتلون الحق ظاہرین الی یوم القیامۃ قال فینزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرہم تعال صلی لنا فیقول اللہ ان بعضکم علی بعض امر عمرہ تکریمۃ اللہ حاضر الامہ۔ فرمایا ایک بھی حدیث دونوں کے حال کے تعلق سے نہیں ہے سوائے اس ایک حدیث کے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق لڑتا رہے گا، حق پہ قائم رہے گا، عیسیٰ نازل ہوں گے، امیر کہے گا آئیے نماز پڑھائیے، جو بھی آپ حدیث سے پہلے سنیں۔ پھر آگے طفتانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فما یقالو، اور جو کہا جاتا ہے ان عیسیٰ، کیوں کہا جاتا ہے صاحب؟ کیونکہ انہوں شرح العقائد میں لکھ دیے تھے، اور اتنے پائے کے بزرگ تھے، آج بھی نظامیہ بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ دینی مدارس میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ مختصر المعانی پڑھ کے دکھاؤ، سب سے ٹفش کتاب ہے جو علماء کو جو پڑھائی جاتی ہے عربی میں، ٹفش کتاب ان کی ہے، کئی کتابیں ان کی جو ٹفش کتابیں ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یقائن عیسیٰ علیہ السلام یقتدی بالمہدی او بالعکس شیء لا مستند لہ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ اقتدا کریں گے مہدی کی یا مہدی کا اقتدا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ کوئی مستند شے نہیں ہے۔ 17 سال کے بعد شرح المقاصد میں حضرت فرما رہے فلا ينبغي ان يعول علیہ، اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ نام، اب آگے لکھتے نام ہوا وَإِن كَانَ حِينَئِذٍ من اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیس منازلا عن النبوہ فلا محالتا یکون افضل من الامام اذ غائد العلماء امتی شبخ بھی بنی اسرائیل۔ فرماتے ہیں لہذا یہ جو کہا جاتا ہے عیسیٰ مہدی اختناس پڑھیں گے کوئی مستند بات نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں ہاں اگرچہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نبی کے پیروکاروں میں سے ہوں گے، اتباع نبی میں سے ہوں گے، اتباع کرنے والوں میں سے ہوں گے، مگر وہ نبوت سے معزول نہیں ہوں گے، نبوت سے الگ نہیں ہے، اسی لیے لازمی طور پر وہ امام مہدی سے افضل ہوں گے، کیونکہ امت کے علماء کی انتہا بنی اسرائیل کے انبیاء سے مشابہت رکھتی ہے۔ تو فرمایا دونوں ایک زمانے میں آنا کوئی مستند بات نہیں ہے، تو بتا رہے ہیں امام ہوں گے تو عیسیٰ سب خود امام ہوں گے، بولے علامہ طفتانی رحمت لیتا۔ تو شرح العقائد سے جو اب اس طرح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضرت کے زندگی کے بعد 16 سال کے بعد انہی کے الفاظ سے پہلے الفاظ کی منسوخیت ثابت ہو جاتی، تو اس سے جو ہے اس طرح نہیں کر سکتے آپ۔ صفحہ نمبر 191 پہ ابن حجر عسقلانی
ابن حجر 2-3 ہے اور 852 میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو وہاں پہ جو ہے لکھتے ہیں فتح الباری میں, شرح صحیح بخاری میں. اب شرح صحیح بخاری میں ان کو مل گیا تو خوش ہو گئے, ارے شرح میں مل گیا ہمیں صحیح بخاری کی, ڈال دو اس کو بھی, ڈال دیے. کیا ہے یہاں پہ روایت؟ وقد اخرج ابن ماجہ عن ثوبان رفعہ وقال یقتل عند کنزکم ثلاثۃ کلهم ابن خلیفۃ. ابن ماجہ کی روایت میں فرمایا فذکر الحدیث فی المہدی. فہذا کون بول رہے ہیں؟ ابن حجر فرما رہے ہیں ان کان المراد بالکنز فیہ کنز الذی فی حدیث الباب دل علی انہ انما یقع عند ظہور المہدی وذلک قبل نزول عیسی ابن مریم وقبل خروج النار جزما واللہ عالم. یعنی ابن حجر کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا تمہارے خزانے پر 3 آدمی لڑیں گے, تینوں خلیفے کے بیٹے ہوں گے. اس حدیث میں مہدی کا ذکر ہے. بول رہے کون؟ ابن حجر. اس حدیث میں اگر خزانے سے مراد وہی خزانے ہیں جو ظہور مہدی کے وقت ہوگا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ یقینی طور پہ ظہور مہدی کے دوران نیز نزول عیسیٰ اور آگ ظاہر ہونے سے قبل پیش آئے گا. تو یہ فتح الباری کی عبارت ہے. اب یہاں پہ جو ہے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس عبارت سے خروج امام مہدی نزول عیسیٰ سے قبل ہونا ثابت ہوتا ہے, کیونکہ یہ معاملہ ہونا تو ظہور امام مہدی سے میں ایک زمانے میں ہونا. وہ ظہور مہدی کب ہے؟ قبل نزول عیسیٰ ابن مریم. تو فتح الباری سے ثابت ہو رہا ہے ظہور مہدی عیسیٰ کے نزول سے پہلے ہے. تو تمہارا یہ استدلال بھی کوئی خوی استدلال بحمد اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اب آخری بات آ رہی ہے ختم پہ, یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح مسلم. اب اس کے بعد انہوں جو ہے یہاں پہ ان کا معاملہ پورا ختم ہو گیا. اب یہاں پہ اس کے بعد جو ہے یا تو غیر مذہبی علماء سے لے کے آئے. آج حال سے جو ہے 50-60 سال پہلے کی بھی جو علماء سے انہوں استدلال کریں, اور یہ ہمارے پاس کوئی معنی خیز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ علماء بھی پھر پلٹا کے یہی حوالے دے رہے ہیں. تو جب یہاں پہ اس کے منبع کا جو ہے رد کر دیے, اس کی بنیاد کی رد کر دیے, تو آگے کا جو رد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو وہی الفاظ ہیں, وہی علماء پھر وہی بیان کر رہے ہیں جس کا رد ہم جو ہے بحمد اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں. اب امپورٹنٹ بات کی طرف آتے ہیں. امیر رحم المہدی جو ہے لفظ ہے جو امام مسلم جو روایت کرے ہیں اس کی طرف آتے ہیں کہ فرماتے ہیں, دیکھو یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے. جو لغوی مہدی کی جو ہم بحث کرے ہیں اس کے تعلق سے 2 روایت آپ سنیے. العارف الوردی میں علامہ ان کے سیوطی لکھتے ہیں کہ اخرج ابو نعیم فی الحلیہ, ابو نعیم اصفہانی حلیہ میں روایت عن ابراہیم قال قلت لطاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت طاؤس بہت بڑے تابعی ہیں, فرماتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز هو المہدی. فرمایا قال هو مہدی ولیس به انه لم یستکمل عدل کلہ. فرمایا ابراہیم سے روایت ہے, انہوں طاؤس سے کہا کیا عمر بن عبدالعزیز مہدی ہیں؟ لغوی مہدی کی بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو روایتیں لے کے. کیا وہ مہدی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں یہ تو مہدی ہے, لیکن وہ امام مہدی الموعود نہیں ہے. مہدی تو ہے لیکن امام مہدی الموعود. کیونکہ انہوں نے انصاف کو کمال عروج تک نہیں پہنچایا, اس لیے مہدی تو ہے لیکن المہدی الموعود خلیفۃ اللہ نہیں. تو لغوی مہدی ثابت ہوتا ہے روایت, اسی روایت سے. اسی کے نیچے ایک اور کک ہے, وہ فرمایا انہوں نے ہی قال قد کان مہدیا ولیس به ان المہدی کان زید فی احسانہ ویکتب علی مسیع من عصایتہ وہو یبدل المال ویشدع علی العمال ویرحم المساکین. فرمایا ہاں وہ ہدایت یافتہ مہدی ہے لیکن حضرت امام مہدی نہیں. کیونکہ امام مہدی کے احسانات بہت زیادہ ہیں. وہ مہدی تو ہے لیکن امام مہدی نہیں, کیونکہ امام مہدی کے احسانات تو بہت ہیں, بہت زیادہ ہیں. آگے علامت لکھے وہ مال خرچ کریں گے کیسا؟ 1 کروڑ محمودی کی تسبیح کو اٹھا کے ڈال دیے. تمہارے لغوی مہدی آئے تو تمہارے حساب سے جو تم بنا لیں گے کر سکتے ہیں. 1 کروڑ محمودی اور مال بادشاہ کے محل سے لے کے حجرے دائرے تک بنڈیوں سے بھرا ہوا, سب گاؤں جو مانگنے والے سب کو بانٹتے گئے. یہاں پہ کل متاع دنیا قلیلہ کا تصور ہے.
مال کو بانٹیں گے. پھر آگے فرمایا حکمرانوں پر شدت کریں گے. حکمران کون؟ دنیا داروں پر شدت کریں گے اور مساکین پر رحم فرمائیں گے, فقراء پر رحم فرمائیں گے. تو یہ امام مہدی کی علامت ہے. لغوی مہدی تو ہو سکتے ہیں, عمر بن عبدالعزیز بھی ہوئے, لیکن المہدی الموت خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتے. تو اب امیر المہدی کے الفاظ کو سمجھو آپ. کیا وہاں پہ امام جو بزرگاں جو بھی وہاں پہ المہدی اللہ والے تھے, وہ لوگ بھی کسی کو جو ہے الفاظ دے کے ایڈ کر دیے, شک تھا ان کو بھی, گمان تھا, ایڈ کرتے چلے گئے. اپن ان کا رد کرنے نہیں بیٹھ رہے, یہ مرتدوں کا رد کرنے بیٹھ رہے ہیں اپن. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شک کو عقیدے میں دخل نہیں ہوتا, ظن کو عقیدے میں دخل نہیں ہوتا, یاد رکھو. اب امیر جو لفظ ہوتا ہے, امیر کا معنی کیا ہوتا؟ یہ جو لفظ ہے مذکر لفظ ہے, اس کا جو ہے معنی ہے, بہت سارے معنی اس کے, بادشاہ کے, سردار کے, حاکم کے, قائد کے, دولت مند کے, کئی معنی ہے اس کے. جمع اس کی عمراء, جو آپ حدیث میں جو سنے. اب یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کو, یہی حدیث کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں. اب اس کو جو ہے اس کی وضاحت کر دیں گے لاسٹ میں. اور ہمارا جو استدلال ہے عیسیٰ اور مہدی ایک ساتھ نہیں آئیں گے بول کے, وہ ابھی تو کرنا بہت مشکل دکھ رہا معاملہ, کیونکہ بہت ٹائم زیادہ ہو گیا. اب اسی حدیث کو مسلم شریف میں غور سے آپ سننا ہے. دیکھو بھائی, یہ حدیث کو آپ جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے سمجھ گئے تو مسئلہ جو انشاءاللہ تعالیٰ پورا ظاہر ہو جاتا. حدیث آپ کے سامنے ہے, اچھا غور سے سنو. میں پھر سے پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو تال صلی لنا جو ان کو فرمایا گیا, تو عیسیٰ علیہ السلام جو جواب دیے ہیں, کیا جواب دیے ہیں؟ فیقول لا, لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں. انا, بے شک, انا بعضکم, تمہارے میں کے, کم یعنی تمہارے, بعض, تمہارے میں کے بعض, علی بعض, دوسرے بعض لوگوں پر. الفاظ کھلم کھلا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, دوسرے بعض لوگوں پر. عمراء, بادشاہ یا امیر ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے تکریمت اللہ حاضر الامہ, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس امت پر. اب اللہ کا احسان ہے, یہ کیا احسان ہے؟ یہاں پہ میں لکھا, اس کے مختلف تراجم جو کرے ہیں نا 2-3 کتابوں سے. یہ ارشد العلمات مشکات کی شرح ہے, اور یہ مسلم جو آپ کے سامنے ہے, اور اسلام 360 بھی جو لوگ دیکھتے ہیں. اور اس کا پہلا ترجمہ دیکھو, نہیں تمہیں میں سے بعض کی امامت کریں گے. پہلا ترجمہ یہ ہے جو مسلم شریف میں آپ کے سامنے جو ہے. دوسرا, نہیں بلا شبہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امام و امیر ہیں. یہ مرخات شرح مشکات میں ہے, ملا علی قاری کے مرخات شرح مشکات, یاد رکھو. تیسرا ترجمہ, نہیں تم میں سے بعض پر امیر ہے. یہ ارشد العلمات کا ترجمہ ہے جو بھی کرے ہیں. چوتھا, نہیں اللہ نے اس امت کو جو عزت بخشی ہے اس وجہ سے تم خود ہی ایک دوسرے کے امام ہو. یہ اسلام 360 کا ہے جو ترجمہ ہے, مشکات میں ہے, وہاں پہ 5507 حدیث نمبر دیکھے تو وہ ترجمہ مل جاتا آپ کو. پانچواں ترجمہ, نہیں اللہ نے اس امت کو جو عزت بخشی ہے اس کے طفیل تم لوگ ایک دوسرے کے امیر ہو. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ یہ جو رد کر رہے اپن اس کا ترجمہ ہے, آخر ترجمہ. تو اب یہاں پہ دیکھو, پہلا شبہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا. پہلا شبہ اور اس کا جواب, اس کی وضاحت سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا, تم میں کے بعض پر امیر ہو. ان بعضکم علی بعض عمراء, امیر ہو. اس قول سے معلوم ہوتا ہے, زبردست بات ہے, یہ 3-4 الفاظ سن لو, انشاءاللہ تعالی ختم کر دیں گے. اس قول سے معلوم ہوا کہ جس طرح ہر قوم کا امیر ہوتا ہے, ہر قوم کا ایک امیر ہوتا, سفر میں بھی کہتے ہیں کو امیر بناتے, ہر قوم کا ایک امیر ہے, امیر ہوتا ہے. ویسے ہی اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, اس وقت اس قوم, اس جماعت جو ہوگی نا, اس کا بھی ایک امیر ہوگا. اس کا بھی ایک امیر رہنا ضروری ہے جو امامت کرے گا. ہر بندہ جو نماز کے تیار ہوتا اس کا ایک امام بیٹھا ہوا رہتا جو نماز پڑھانے والا رہتا. تو اس وقت اس جماعت کا امیر, جو امیر ہے وہ اسی جماعت کا امیر ہوگا جو اس وقت نماز کے واسطے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی بات. دوسری بات کیا ہے, اگر لفظ امیر سے المہدی مراد لیں تو معنی کیا ہوں گے؟ یہ تم میں کے بعض پر مہدی ہو. جماعت ہے عیسیٰ السلام, اب تصور کرو عیسیٰ السلام نازل ہوئے, عیسیٰ السلام جو فرما رہے ہیں تم میں کے بعض پر مہدی ہے. امیر سے تم مہدی نے مراد لینا صاحب, تو تم میں کے بعض پر مہدی ہے, ایک دوسرے کے مہدی, ایک دوسرے پر مہدی, ایک دوسرے سے بڑھ کے پھر مہدی موت کون, کتنے لاکھ میں مہدی کیا ہے. تیسرا شبہ,
یہ ایک دوسرے پر امیر مقرر ہونا، کیا ایک دوسرے پر امیر مقرر ہونا، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت کے احترام کی وجہ سے ایک بخشش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر لہٰذا جو یہ کہے کہ امیر سے مراد المہدی ہے، تو حقیقت میں وہ کیا ہو جا رہا کہ امیر سے مراد مہدی ہے، تو مہدی کے اوپر کوئی امیر نہیں ہوگا، مہدی کے اوپر امیر نہیں، کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن حدیث بتاتی ہے تم میں کے بعد ان بعضکم علی بعض امیر امراؤ، تم میں کے بعض پر امیر ہیں، تو مہدی پر تو کوئی امیر نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اللہ کی عطا ہے اس کا انکار کرے ایسی بات ہے اگر امیر میں سے مراد مہدی نہیں ہے تو، کیونکہ اللہ نے جو عطا کیا ہے وہ یہ عطا کیا ہے کہ تم میں کے بعض کو بعض پر امیر بنایا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے ہے، اس امت کے واسطے عطا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے واسطے اللہ تعالیٰ بخش عطا فرمایا ہے۔ اب چوتھا لاسٹ میں بولتا ہوں، اس سے پہلے یہ بات سن لیجیے آپ کہ اب امامت کون فرمائیں گے؟ غیبی معاملہ ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ غالب گمان جو مسلم شریف وغیرہ کے حدیث سے ثابت ہوتا ہے اسی پر اعتقاد رکھنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس سے پہلے کے دو روایتیں پڑھ رہا ہوں، 393 جو ابھی ذکر کر رہے تھے ہم، 392 اینڈ 391 روایت اگر آپ جب پڑھیں گے اوپر کے تو معلوم، 391 پڑھ رہا ہوں پہلے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فعمکم، فرمایا یہ لوگ جو امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھانے والے ہیں، ان کے عقیدے کے حساب سے یہ حدیث تو بتاتی ہے کہ حضور نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، تمہاری کیا شان ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے فعمکم، اور تمہاری امامت فرمائیں گے۔ پہلی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسری وہی بڑی روایت میں آخری کے الفاظ حضور نے فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فعمکم منکم، فرمایا کہ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور تمہارے ایک فرد ہو کر، امتی ایک فرد ہو کر تمہاری امامت فرمائیں گے۔ اسی مسلم کی آگے روایت کا ایک جز ہے، قال ابن ابی ذئب قال فعمکم بکتاب ربکم عز وجل وسنت نبیکم، مسلم کی 392 روایت کا اگلا حصہ کہ ابن ابی ذئب نے اس روایت کی شرح میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق ہی امامت فرمائیں گے۔ یہ ہم نہ سمجھو کہ وہ عیسائیت کے طریقے سے، انجیل کے طریقے سے امامت نہیں کریں گے، گھبراؤ نہیں، وہ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہی امامت فرمائیں گے۔ اب پھر علامہ تفتزانی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح المقاصد میں آگے فرماتے فینزل عیسیٰ ابن مریم فیعمہم، فرمایا پھر عیسیٰ السلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی امامت فرمائیں گے۔ فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ ذَهَبَ كَمَا يُذِيبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فرماتے عیسیٰ علیہ السلام اس سے جو دجال کا قتل کون کرے گا وہ بھی معلوم ہو جاتے۔ فرماتے ہیں پھر جب عیسیٰ علیہ السلام دشمن خدا یعنی دجال کو دیکھیں گے، دشمن خدا یعنی دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنا شروع اس کا ہو جائے گا جس طرح نمک میں پانی گھلنے لگتا ہے۔ فرماتے فلو ترکہ لینذابوا حتی یہلکا، تم مہدی اور عیسیٰ دونوں کو ملا کر دجال کو مارنے والے کے ویسے اعتقادات تم بنا رہے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا فلو ترکہ، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو نہ مار کر اگر چھوڑ بھی دیتے تو وہ دیکھ دیکھ کر خود ہلاک ہو جاتا۔ یہ نبی اللہ کی شان ہے، عیسیٰ السلام کی شان ہے، خود ہلاک ہو جاتا۔ ولیکن یقتلہ اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قتل کروائے گا بیدہ، ان کے ہاتھوں سے دجال کا قتل کروانے لگائے گا۔ وَيَرِعِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے خون کو اپنے تلوار یا جو بھی ان کا جو ہے وہ ہوگا ہاتھ میں، اپنے نیزے پر اس کے خون کے اثرات بتائیں گے، اپنے اس کا خون بتائیں گے۔ وفی، آگے فرماتے ہیں علامہ تفتزانی رحمت اللہ تعالی علیہ، خبردار علامہ تفتزانی کے کوئی کتاب سے تم